شادی کی رونقیں اور گہما گہمی پل بھر میں خوف و سناٹے میں بدل گئی تھی۔ فائرنگ کا شور تھم چکا تھا، سردار جا چکا تھا، اس کی چھوڑی ہوئی دہشت ابھی بھی ہر آنکھ میں قید تھی۔ ذہن میں بکھرے شیشے کے ٹکڑے، اکھڑی ہوئی دیوار کا ملبہ اور ٹوٹا ہوا درخت اس کی تباہی کی داستان سنا رہا تھا۔ جو لوگ کچھ لمحے پہلے ایسی خوشی کی شادیانے بجا رہے تھے، اب دہشت زدہ حالت میں زمین پر دب کے بیٹھے تھے۔ کسی کی زبان سے ایک لفظ ادا نہیں ہو رہا تھا، سب کی آنکھوں میں وحشت تھی اور دل خوف سے دھڑک رہے تھے۔ بیلا جو رباب کا ہاتھ تھامے اسے گاڑی میں بٹھانے لگی تھی، اب اس کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگائے زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں اپنے بھائی کی دلہن کے لیے بے پناہ تشویش تھی۔ دلہن کا سرخ جوڑا مٹی سے ہٹا تھا، اس کے خوابوں کے رنگ پھیکے پڑ چکے تھے، اس کی آنکھوں میں وحشت کے ساتھ ساتھ ٹوٹے ہوئے ارمانوں کی نمی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ریحان اکرم جو کچھ لمحے پہلے اپنے سر کو فخر سے اونچا کیے کھڑا تھا، اب اس کے کندھے جھک چکے تھے۔ وہ دلہن کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کا دل شرمندگی اور غصے سے بھرا تھا۔ یہ اس کی شادی تھی، اس کی خوشیوں کا دن تھا، جسے سردار نے پل بھر میں ماتم میں بدل دیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا سردار ایسا کچھ کرے گا اور اس کی شادی کے دن اس قدر تباہی مچائے گا۔ وہ بے بسی سے بیلا کو دلہن کے ساتھ دیکھ رہا تھا، اس کی زبان جیسے کنگ ہو چکی تھی۔ لمحے گزرتے جا رہے تھے مگر کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ ماحول میں صرف گولیوں کی بو اور مٹی کی سوندھی سوندھی بو باقی رہ گئی تھی۔ بالآخر ریحان نے خود کو سنبھالا، اس کے چہرے پر غصے کی لکیریں گہری ہو چکی تھیں۔ اٹھیں صاحب، اس کی آواز لرزش زدہ تھی مگر اس میں حکم کی سختی تھی۔ اٹھیں، وہ دہشتناک ڈاکو جا چکا ہے یہاں سے، آپ لوگ ریلیکس ہو جائیں، اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ لوگ ہچکچاتے ہوئے آہستہ آہستہ اٹھنے لگے، ان کی نظریں اب بھی دروازے کی طرف تھیں جہاں سے سردار آیا تھا۔ کوئی بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ سب حقیقت میں ہوا ہے۔ بیلا نے رباب کو سہارا دیا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ دلہن کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، اس کے خواب، اس کے ارمان، اس کا نیا سفر، سب کچھ اسے ایک عملے کی نظر ہو چکا تھا۔ اس لیے رخصتی کا یہ منظر کسی بھیانک حادثے سے کام نہیں تھا۔ جو ڈھول باجے اور رنسی گیتوں سے سجی ہوئی رخصتی تھی، وہ اب گولیوں کے شور اور خوف کے سائے تلے ہو رہی تھی۔ ریحان نے آگے بڑھ کر اپنی دلہن کا ہاتھ تھاما، اس کا ہاتھ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ چلو، اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ گاؤں کے بزرگوں نے بھی سر جھکا کر رخصتی کا اشارہ کیا۔ مجبوری تھی، حالات ایسے تھے کہ اب رسم مکمل کرنا ہی واحد چارہ تھا۔ نہ کوئی خوشی تھی، نہ کوئی جوش۔ خاموشی سے ڈرے سہمے قدموں کے ساتھ دلہن کو گاڑی میں بٹھایا گیا اور بارات جو کچھ دیر پہلے ہنسی خوشی نکلی تھی، اب ایک ماتم زدہ جلوس کی طرح آگے بڑھ رہی تھی۔ ہر چہرہ بجھا ہوا تھا، ہر دل میں خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ ریحان اپنی دلہن کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا، مگر اس کی نظریں سیدھی سردار کے گزرے ہوئے رستے پر جمی تھیں، جہاں دھول ابھی تک ہوا میں ملک تھی، جیسے سردار کا خوف اب بھی وہاں موجود ہو۔ رات کی سیاہی میں سردار جب واپس اپنے غار کے دروازے پر پہنچا تو ایک لمحے کو ٹھہرا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی ریحان کی تباہ شدہ خوشیوں کا عکس تھا۔ آہستگی سے اس نے دروازے کو چھوا اور جیسے ہی اسے کھولنے کا ارادہ کیا، اندر سے ایک ہلکی سی آڑ سنائی دی، اور اس سے پہلے کہ وہ اندر قدم رکھتا، نوام کی آواز گونجی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی آنکھ کھل چکی تھی اور اس کا لہجہ نیند سے بوجھل مگر سوالیہ تھا۔ آپ کو بتایا تھا نا، آپ کہیں نہیں جا سکتے۔ وہ بستر سے اٹھ کر غصے سے اسے گھورتے ہوئے اس کے قریب آئی، اس کی آنکھوں میں گہری تشویش تھی۔ آپ بستر سے کیوں اٹھے اور یہ چادر کیوں پہنی آپ نے؟ اتاریں اسے فوراً، کیا سوچا تھا؟ بیوی سو رہی ہے تو چوری سے نکل جاتا ہوں، میری پکی پکی نظر ہے آپ پر ڈاکو جی۔ فوراً اسے اتاریں یہ چادر، خبردار جو باہر قدم رکھے۔ جوتے اتاریں، کس خوشی میں جوتے پہنے آپ نے؟ کیا لگا تھا آپ کو آپ یوں خاموشی سے نکل جائیں گے اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ اوہ، میں پکڑا گیا۔ سردار نے گردن جھکا کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، بس ہوا کھانے جا رہا تھا۔ سردار کے ہونٹوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی، وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا اور اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ اس کے بازو میں تکلیف ابھی بھی تھی مگر اس لمحے وہ درد بھول چکا تھا۔ کوئی ہوا نہیں کھائیں گے آپ؟ نوام نے غصے سے کہا اور اسے زبردستی بٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہاں آرام سے بیٹھیں۔ لیکن سردار بیٹھا کم، اس پر چڑھا زیادہ۔ وہ اس پر جھکتا ہوا آیا، اس کا انداز ایسا دم جیسے بستر بیٹھے سردار جھکا، اس کا سارا وزن اس پر منتقل ہو گیا۔ اس کے ہونٹ اس کے گردن قریب محسوس ہوئے۔ جہاں نوام نیند سے بے حال ہو رہی تھی، وہیں سردار کا رومانٹک موڈ آن ہو چکا تھا اور وہ اپنی نوام کو پھر سے اپنی باہوں میں سمو چکا تھا۔ اف ڈاکو جی، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ جانتے ہیں کتنا تکلیف دہ ہے وہ زخم؟
कौन सा जख्म सजन साईं। सरदार की आवाज़ मीठी हो चुकी थी और इसके लब दोम की गर्दन पर धीरे से उतरे। उसकी सांस से बेतरतीब होने लगी। जब तुम मेरे साथ हो तो हर दर्द भाग जाता है। वैसे मजीद अपने करीब खींचता गया। उसके कुर्बत में हर चीज़ भूल आया था। उसने दुआम को अपनी बाहों में कैद कर लिया। उसकी नज़रें दुआम के चेहरे पर थीं। उसकी शिद्दतें, उसकी दीवानगी, उसकी बेबाकियाँ अरूज पर थीं। वह इसे बिस्तर पर धकेल कर इस पर झुकता चला गया। उसकी आंखों में सिर्फ दुआम का आग था। दुआम की आंखें नींद से बोझ थी, मगर सरदार की मौजूदगी ने इनमें शर्म व हया बहा दी थी। सरदार ने उसके होंठों पर झुकते हुए आस्की से चूमा, फिर बाकी से चूमने लगा। दुआम इसकी बाहों में बुरी तरह से बेबस हो रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो खुद को इसमें छुपा ले। सरदार ने उसके माथे पर बोसा दिया। उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए सराइकी में सरगोशी की। तू मेरी रूह दा चैन है, दिल दा करार में, तांडे वाजो जिंदगी लगदी वीरान वे। मतलब उसके होंठ दुआम की गर्दन से फिसल रहे थे जब उसने अचानक पूछा, मतलब कि तुम बहुत जालिम बीवी हो, मुझे हवा खाने नहीं जाने देती। वो कहते हुए उसके लबों पर झुक गया था, फिर शिद्दत से भरपूर अंदाज में उसके लबों को चूमते हुए उसकी गर्दन की तरफ झुक गया। हाँ, मैं बहुत जालिम हूँ और आप बहुत मजलूम। दुनिया की सारी मजलूमियत आग पर ख़त्म होती है। यहाँ आपको गोली लगी है, तब भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। वो इसके इतने खूबसूरत शेर का ये मतलब जानकर अच्छी खासी मायूस हुई थी। वो तो समझ रही थी कि जिस रोमांटिक अंदाज में उसने बोला उसकी तारीफ़ की है, लेकिन वो तो इसकी बुराइयाँ कर रहा था, वो भी सराइकी में शेर बोलकर। खैर, अब मैं बहस नहीं करना चाहता। तुमने खुद अपनी ज़बान से कबूल कर लिया कि तुम जालिम हो और मैं मजलूम। बस ये बात यहीं पर ख़त्म होती है। वो कहते हुए अब की दफ़ा अपनी बेबाकियाँ बढ़ाने लगा तो दुआ मज़ीद कुछ बोलने के काबिल ही ना रही थी। वो सरदार की बाहों में मुकम्मल तौर पर सिमट गई। उसकी शिद्दतें, उसकी दीवानगी, उसकी बेबाकियाँ अरूज पर थी। दुआ में इसकी बाहों में बेबसी खुद को इसके हवाले कर चुकी थी। वैसे अपनी बाहों में मजबूती थामे हुए मदहोश होने लगा, जैसे उसकी दुनिया सिर्फ इसी एक लम्हे में सिमट गई हो। रात होती रुबाब अपने ससुराल पहुंच गई। रेहान की अम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी। अपनी बेटी की एक नई ज़िंदगी के आगाज़ का इंतज़ार कर रही थी। व्हील चेयर पर वो बाहर सहन में बैठी बारात के आने का इंतज़ार कर रही थी। वो सफ़र नहीं कर सकती थी और फिर बारात के साथ माँ का जाना उनके ख़ानदान का रवाज नहीं था। बेटे की शादी थी, घर में बहुत कुछ संभालना था, मेहमान थे, हर चीज़ नज़र रखनी थी, इसलिए वो घर पर रुकी थी। हालांकि वो कुछ करने के काबिल तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ अपने कंधों पर उठा रखी थी। यहाँ का माहौल काफ़ी खुशगवार और जश्न का समा पेश कर रहा था। मेहमानों की चहल पहल और रस्सी गूंज रही थी, लेकिन बारात की वापसी का माहौल खुशगवार नहीं था, बल्कि खौफ से सबकी जान जा रही थी। वो जो 15-16 लोग बारात के साथ गए थे, डर के मारे जैसे मरने वाले हो रहे थे। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी और कदम लड़खड़ा रहे थे। जैसी बारात घर के अंदर दाखिल हुई, हंगामा मच गया। कोई किसी के साथ लगकर काँप रहा था तो कोई किसी के साथ लगकर रो रहा था। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। घर में मौजूद सब समझ गए थे कि किसी डाकू का आकर हमलावर होने का मतलब यही था कि उसका शिकार सिर्फ पुलिस वाला है, क्योंकि डाकुओं की दुश्मनी सिर्फ पुलिस वालों से ही होती है। तो यकीनन डाकू ने जो भी किया था वो रेहान के लिए ही किया था। उसके अलावा किसी और को नुकसान पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था। रुबाब को फ़ौरन अंदर लाया गया। बेला भागकर उसके लिए पानी लेकर आई। उसका चेहरा भी खौफ से जर्द पड़ चुका था। मेहमान ज़्यादा देर नहीं रुके थे। ये गैर मुतवक्किल सूरत-ए-हाल सबके लिए सदमे का बायस थी। रुबाब के साथ सिर्फ सफ़ा आई हुई थी, जिसकी अपनी हालत भी बहुत ख़राब थी। काफ़ी देर बातें करने के बाद, इसी मौजू को घसीटने के बाद आखिरकार आसपास के मेहमान जा चुके थे। कुछ रिश्तेदार बड़े कमरे में रुक गए थे, जबकि सफ़ा के लिए बेला ने खुद ही सारा इंतजाम कर रखा था। वो इसके साथ हर लम्हा मौजूद थी, उसे तसल्ली दे रही थी। डर तो बेला बहुत गई थी। इस तरह अचानक एक आदमी का फायरिंग करना उसको भी खौफजदा कर गया था, और वो यकीन से कह सकती थी ये आदमी वही था जो अस्पताल में डाकू बाला के साथ आता था। कितने बेस लोग थे। वो किसी की खुशियाँ भरा दिन एक लम्हे में बर्बाद कर गए थे। उसे डाकुओं से शदीद नफरत महसूस हुई थी। रुबाब को बेला ने खुद रेहान के कमरे में बिठाया था। रुबाब भी काफ़ी ज़्यादा खौफजदा थी। जो कुछ हो चुका था उसके बाद ये खौफ एक नॉर्मल सी बात थी। उसकी आंखों में अभी भी इस फायरिंग का मंजर था। उसके दिल में मुसलसल एक ही दुआ थी कि रेहान महफूज रहे, क्योंकि जिस तरह सरदार धमकी देकर गया था कि वो आगे भी रेहान पर हमला कर सकता है, उसे यकीन था वो सिर्फ धमकी नहीं थी। रेहान ने ऐसा कुछ तो गलत किया ही था जिसका रद्द-ए-अमल इतना सख्त था। वो अपनी ही सोचों में गुम थी जब अचानक दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। इसके दिल में उसके दिल में कोई अरमान नहीं था। सारे जज्बात तो बहुत पहले ही मर चुके थे। रुबाब खामोशी से दुल्हन बनी। उसके
बेड पर बैठी हुई थी। बेड काफ़ी खूबसूरती से सजा हुआ था, हर तरफ फूलों की पत्तियां बिखरी थी, बल्कि पूरे कमरे को ही बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। मगर इन फूलों की खुशबू और रंग रुबाब के अंदर की वीरानी को छुपा न सके थे। रेहान दरवाज़ा बंद करते हुए अंदर आया और आहिस्ता से उसके पास आकर बैठा। उसने रुबाब के चेहरे पर खौफ के साए देखे और एक गहरी सांस ली। रुबाब, उसका अंदाज नरम और धीमा था। मैं समझ सकता हूँ इस सारी सूरत हाल में तुम काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो गई हो। उसकी आवाज़ में हमदर्दी थी। तुम्हें आराम की ज़रूरत है, सफ़र भी काफ़ी लंबा किया है तुमने, चेंज कर लो और आराम कर लो। रेहान ने अपना हाथ बढ़ाया और रुबाब का हाथ थमा। उसने एक बेहद खूबसूरत सी अंगूठी उसकी उंगली में पहनाई और फिर इसका हाथ चूमा। रुबाब का दिल बेहोश हो चुका था। वो कोई रद्द अमल न दे सकी, हाँ, लेकिन उसके लबों के लफ्ज़ ने दिल में हलचल ज़रूर मचाई थी। मुझे एक ज़रूरी काम के सिलसिले में थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा, रेहान ने कहा। उसकी नज़रें रुबाब के चेहरे पर थीं। वापस आकर तुमसे तफसीली मुलाकात करूँगा। तब तक तुम हर तरह की उल्टी सीधी सोच अपने जहन से निकाल कर थोड़ी देर आराम कर लो मेरी जान, क्योंकि हो सकता है मेरे वापस आने के बाद तुम्हें आराम करने का वक्त न मिले। उसके लहजे में हल्की सी शौक़ी थी। उसने लम्हा भर कर रुबाब का हाथ अपने हाथों में रखा, जैसे उसे तसल्ली दे रहा हो। मैं जानता हूँ मैं गलत था, लेकिन अब आने वाली ज़िंदगी में मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी अपने जहन से सारी पुरानी सोच निकाल कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करोगी। रुबाब, उसके लहजे में एक नई उम्मीद थी। उसने रुबाब के हाथ पर हल्का सा दबाव डाला, फिर आहिस्ते से उसे छोड़ दिया। रुबाब ने खामोशी से सर हिलाया, जैसे इसके अल्फाज को कबूल कर लिया, मगर उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। रेहान ने कहा, नज़र इस पर डाली, फिर उठा, अपने कपड़े चेंज किए और खामोशी से कमरे से निकल गया। कमरे की खूबसूरती उसके अंदर की खामोशी में एक अजीब सा तज़ाद था। रेहान गुस्से से पागल हो रहा था। उसका गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन एक बुरी याद बनकर रह गया था। वो ये दिन कभी याद नहीं रखना चाहेगा, ये वो जानता था। गाड़ी से उतरते वो सीधा गांव में थाने की तरफ बढ़ा। पहले उसके थाने की हालत बदली गई, फिर उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन, उसकी शादी का दिन बर्बाद किया गया। इस दफ़ा सरदार ने इस पर ज़ाती हमला किया था। वो अंदर दाखिल हुआ, सिर्फ कुछ ऑफिसर मौजूद थे जो इसे इसकी शादी वाले दिन यहाँ देकर हैरान हो रहे थे। वो अपने ऑफिस में आकर आता, कुर्सी खींच कर बैठ गया था। उसके पीछे यापित भी इसके ऑफिस में दाखिल होता, उसके बिल्कुल सामने बैठ गया था। इस वक्त रेहान का यहाँ आना काफ़ी हैरान कुन था। बर्बाद कर दिया आबिद ने, उसने बर्बाद कर दिया मेरी शादी का दिन, फिर बर्बाद कर दिया उसने। वो गुस्से से चीखा था, जबकि आबिद उसकी पूरी बात समझ गया था। सरदार ने सिर्फ बदला लिया। हमने उसकी गैर मौजूदगी में उसके कबीले पर हमला किया, उसे बताने के लिए कि पुलिस कितनी पावर में है। बदले में उसने आकर हमारी मौजूदगी में थाने पर हमला किया और वहाँ तबाही मचाई, और फिर आपकी मौजूदगी में आपकी शादी में जाकर तबाही मचाकर साबित कर दिया कि उसे कोई रोक नहीं सकता, ना उसे आपका डर है और ना ही पुलिस का। रेहान के माथे पर नसें उभर आई थी। बहुत हो गया, अब ये सब कुछ बर्दाश्त से बाहर है, उसने गुस्से से कहा। उसकी आवाज़ गरज रही थी। मैं उसको बहुत ईजी ले रहा था, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये आदमी मेरी ज़िंदगी सबसे खूबसूरत दिन को इस कदर भयानक बना देगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार डालूंगा। उसकी आंखों में इंतकाम की आग भड़क रही थी। बहुत गलत किया सरदार ने, बहुत गलत, और इसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। उसने अपने हाथ में मौजूद फाइल को बुरी तरह से मरोड़ दिया, जैसे उसके हाथ में सरदार की गर्दन हो। अब तो हमें पता चलेगा रेहान अकरम किस बला का नाम है। अब इस केस को मैं अपने तरीके से हैंडल करूँगा। तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा जब तक तुम्हें फांसी के फंदे तक ना पहुँचा दूँ। वो एक लंबा सांस लेता अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके अंदर की आग उसे मज़ीद बेचैन कर रही थी। सुबह जब हम की आँख खुली, वो सरदार की बाहों में पूरी तरह कैद थी। रात भर की कुर्बत ने उसने एक दूसरे में कैद कर लिया था। इस चीज़ से वो उसके करीब से उठने लगी तो उसे अपने हाथ पर कुछ गीलापन महसूस हुआ। उसने फ़ौरन अपना हाथ देखा, जो खून से लथपथ था। डाकू जी बेसाख्त है कि उसकी अलग से बुलंद थी, जिससे सरदार की आँख खुल गई। उन्होंने से बोझ नजरों से देखने लगी। क्या हुआ सज्जन सिंह, तुम इस तरह चीखी क्यों, वो परेशानी से पूछ लगा। मत जैसे ही उसकी नज़र उसके हाथ पर लगी, खून पर पड़ी, वो ज़रा सा उठते हुए सीधा हुआ। बेड पर काफ़ी सारा खून जमा हो चुका था, जो उसके कंधे के पीछे से बह रहा था। रात की इसकी शिद्दों के सामने पट्टी खुल चुकी थी, लेकिन तभी खून इतना ज़्यादा बह रहा था, उसे पीछे दर्द भी महसूस हो रहा था। डाकू जी, आपको बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। दुआम की आवाज़ भरा गई, उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। मैंने आपको मना भी किया था, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब देख लिया ना अपनी बेएहतियाती के अंजाम। या अल्लाह, इतना ज़्यादा खून बह रहा है। वो उठकर बैठते हुए बुरी तरह से रोने लगी। उसके दिल में शदीद खौफ था। उसके इस तरह रोने पर सरदार ने एक नज़र उसे देखा और फिर अगले लम्हे से खींच कर अपने करीब किया, मजबूती से अपने पाँव में बांध लिया।
چپ، ایک دم چپ، خبردار جو ایک آنسو بھی بایا، مرا نہیں ہوں میں، زندہ ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ اس کی آواز میں کوئی سختی تھی مگر چھپا ہوا پیار اور دلاسا بھی۔ کوئی قیامت نہیں آ گئی ہے، اب لگ گئی ہے گولی تو اس طرح کے چھوٹے موٹے زخم تو ہوتے ہی رہیں گے، اتنی سی بات پر بیٹھ کر رونا دھونا مت شروع کر دیا کرو تم۔ وہ ذرا سختی سے بولا مگر اس کی آنسو نرمی سے صاف کرنے لگا تھا۔ اس کا ہاتھ دوام کے چہرے پر محبت سے پھرا، دوام سے سکتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھے دی۔ یہ چھوٹی موٹی چوٹ ہے آپ کے لیے، اتنا زیادہ خون بہہ رہا ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ سارا بستر خون سے لہو لہان ہو گیا، لہو لہان ہو گیا، اتنا زیادہ خون بہہ رہا ہے، آپ کو ذرا احساس نہیں ہے اپنا؟ کس مٹی کے بنے ہیں آپ کو درد نہیں ہوتا کیا؟ وہ پریشانی سے کہتے اس کے قریب سے اٹھنے لگی۔ میں بالا بھیا کو بلا کر لاتی ہوں۔ جس طرح وہ بری طرح رو رہی تھی، سردار نے اسے روکا نہیں تھا جانے سے۔ وہ جانتا تھا اسے اس وقت بالا کی ضرورت ہے، اس کا خون کافی زیادہ بہہ چکا تھا، جس کا علاج صرف بالا نہیں کرنا تھا۔ دوام کے ساتھ ہی بالا تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ جہاں وہ سردار کی طرف متوجہ ہوا تھا وہیں دوام واش روم میں گھس گئی تھی۔ بالا کی نظر سردار کے کندھے سے رسنے والے خون پر پڑی تو اس کا ماتھا تان گیا۔ وہ بے چینی سے سردار کے قریب آیا، اس کے چہرے پر پریشانی صاف بیان تھی۔ ایسی کون سی کبڈی کھیل رہے تھے جو اتنا زیادہ خون ضائع ہو گیا تمہارا؟ بالا کی آواز میں غصہ اور جھنجھلاہٹ تھی۔ تمہارا دماغ کام کرتا ہے یا نہیں؟ یہ کیا کیا ہے تم نے سردار؟ کچھ دن کے لیے اپنے جذبات پر کنٹرول کرو، میں نے تمہیں اس کمرے میں اس لیے نہیں چھوڑا کہ تم خود کو زخمی کر لو۔ وہ سردار کی حالت دیکھ کر خود ہی اندازہ لگا چکا تھا کہ یہ سب کس وجہ سے ہوا ہے۔ اس کی پٹی کس طرح سے کھلی تھی جس پر سردار نے اسے سختی سے گھورا۔ زیادہ بکو مت، سردار نے ٹھنڈے اور سخت لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ جس کام کے لیے تمہیں بلایا ہے وہ کرو، میرے پرسنل معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں صرف پٹی باندھنے کے لیے یہاں بلایا ہے، وہ سختی سے بولا تو بالا نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اس کی ہونٹوں پر دبی ہنسی تھی۔ دوام واش روم میں تھی، اسے بالا سے شرم آ رہی تھی، وہ نہ جانے اسے بلا کر کیسے لائی تھی، لیکن بالا بھی سمجھ چکا تھا کہ سردار کی یہ زخم اس حد تک کیسے پہنچے تھے۔ اب اتنا بچہ تو وہ بھی نہ تھا کہ اپنے دوست کی حرکتوں سے واقف نہ ہوتا، اس لیے جب سے بالا کمرے میں آیا تھا دوام خود کو واش روم میں بند کیے ہوئے تھی۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کے سامنے جانے کا، لیکن باہر سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ بالا اسے ڈانٹ رہا تھا، جبکہ بالا سے ڈانٹ کھانے کے بعد اب وہ بالا پر غصہ کرنے لگا تھا۔ پوری بات تو سمجھ نہیں آ رہی تھی مگر لحظے سے سمجھ آ رہا تھا کہ دونوں کے بیچ چھوٹے موٹے جھگڑے چل رہے ہیں۔ چل ہاں اب ہو گیا، نکل یہاں سے تو سر پر ہی سوار ہو گیا۔ بالا پٹی باندھ کر اسے مزید ٹائٹ کرنے لگا۔ سردار نے غصے سے اپنا بازو پیچھے کر لیا۔ شکل گم کر یہاں سے، تیری وجہ سے میری بیوی اندر چھپ کر بیٹھی ہے۔ وہ اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے خود واش روم کے دروازے پر نگاہ جمائے تھا۔ سردار اپنی صحت کا تھوڑا خیال رکھو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بالا نے پھر سے اسے نصیحت کرنے کی کوشش کی۔ تمہیں گولی لگی ہے، اگر کچھ دن کے لیے اپنے جذبات پر کنٹرول میں رکھ لو گے تو دفع ہو جائے یہاں سے۔ سردار کا لہجہ تیکھا ہو گیا۔ اور شام تک اپنی شکل مت دکھانا مجھے، آیا بڑا بھاژن دینے والا ہے۔ ایک دفعہ نکاح کر لے، پھر تجھے پتہ چلے گا بیوی کے بغیر رہنا کتنا مشکل ہے۔ اچھا اگر ایسی بات ہے تو کروا دے نکاح۔ بالا آنکھ دبا کر شرارت سے بولا۔ سردار نے جوتا اٹھانے کے لیے ہاتھ نیچے کی طرف لے جانا چاہا، اس سے پہلے کہ اس کا جوتا اس کے ہاتھ لگتا بالا ہنستے ہوئے وہاں سے بھاگ گیا۔ بیوی باہر آ جاؤ، میرا سونا مکڑا، تمہارا بھیا جا چکا ہے، اس نے اونچی آواز میں کہا۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ دوام نے گہرا سانس لیتے ہوئے دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی فکر مندی تھی۔ شکر ہے وہ چلے گئے، انہوں نے ایسی ویسی کوئی بات تو نہیں کی نا؟ وہ پریشان تھی۔ سردار نے اگلے ہی لمحے اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی مگر دوام کی پریشانی اپنی جگہ تھی۔ وہ بیچارہ کیا کہہ سکتا تھا؟ میری جان، سردار نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ خیر اسے چھوڑو، تمہیں مجھ پر دھیان دو۔ وہ اس کی گردن پر لب رکھنے ہی لگا تھا کہ دوام نے سختی سے اپنے ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ دیے، اسے روک دیا۔ خبردار، دور رہیں مجھ سے، خبردار آپ میرے قریب آئے، دوام نے غصے سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں سختی تھی۔ جب تک آپ کو یہ زخم پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک میری طرف سے کروٹ لے کر سوئیں گے آپ؟ اچھا، سردار نے ایک لمبا اچھا کرتے ہوئے اسے گھورنا شروع کر دیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ شرارت بھی، جبکہ دوام فاصلہ بناتی الماری کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ جی ہاں، آپ دور رہیں گے مجھ سے، نہ تو میری طرف دیکھیں گے، نہ مجھے چھوئیں گے اور نہ ہی میرے قریب آنے کی کوشش کریں گے۔ جب تک آپ کا یہ زخم ٹھیک نہیں ہو جاتا میں آپ کو کس طرح کی بے احتیاطی نہیں کرنے دوں گی۔ دوام کی آواز میں حتمیت تھی۔ کل رات بھی کوئی دورہ پڑ گیا تھا آپ کو پتہ، جب آپ کے جذبات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں تب آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا، لیکن میں نے سوچ لیا اب میں خود ہی آپ سے دور رہوں گی۔ خبردار جو میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ سردار اسے گھورے جا رہا تھا، اس کا دل چاہا اس کی ٹر ٹر چلتی زبان کو اپنے لبوں سے بند کر دے، جبکہ دوام بولتے ہوئے کپڑے لیے واش روم میں گھس دی، دروازہ اس کے منہ پر بند کر گئی تھی۔ سردار نے ایک نظر گھور کر دروازے کو دیکھا، پھر ایک طویل آہ بھری۔ آج سے اس کی زندگی میں
ایک اور جنگ کا آغاز ہو چکا تھا اور یہ جنگ دوام کے ساتھ تھی جہاں وہ دوام کی سننے والا بالکل نہیں تھا۔ سردار واش روم کے بند دروازے کو گھورتا رہا، ایک لمبی سانس اس کے سینے سے نکلی۔ قبیلے کے ڈاکو سردار، پولیس کے لیے ڈر کا خوف کا نشان، جہان اکرم کے لیے قیامت برپا کرنے والا شخص اس وقت اپنی بیوی کے سامنے بے بس تھا۔ خبردار جو میرے قریب آئے، میری طرف سے کروٹ لے کر سوئیں گے آپ۔ دوام کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے اور اس کے ہونٹوں پر ایک خشک معنی خیز ہنسی پھیل گئی۔ وہ اپنی بے بسی پر ہنس رہا تھا۔ باہر کی جنگوں سے زیادہ مشکل تو یہ گھریلو معاذ ہوتا ہے۔ وہ مسکرا کر بڑبڑایا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کمرے میں ادھر ادھر چہل قدمی کرنے لگا، ایک بار دروازے کی طرف دیکھتا، دوسری بار اپنے زخم زدہ کندھے کو سلاتا۔ یہ مجھے خود سے دور رکھے گی مجھے سردار دلدار یلغار کو حلوہ ہے کیا؟ واہ ڈاکو سردار، ایک پدی سی لڑکی نے تجھے آگے لگایا ہوا ہے۔ اس نے زہریلا بڑبڑایا اور پھر زور سے ہنس پڑا۔ اب یہ پدی سی لڑکی کو جان بھی تو میں نے خود بنایا ہے، مجھے خود سے دور رکھے گی؟ ممکن ہی نہیں۔ اس کے زخم سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا، مگر دوام کے غصے کے سامنے اسے یہ درد بھی بے معنی لگ رہا تھا۔ وہ اسے جانتا تھا، وہ اسے خود سے دور نہیں رکھ سکتی۔ ہاں شاید تھوڑی دیر کے لیے وہ ناراض ہو، مگر زیادہ دیر نہیں۔ سردار نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ واش روم کے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس جنگ کا آغاز ہو چکا تھا اور اسے معلوم تھا اس جنگ میں وہی جیتے گا، چاہے اس کے لیے اسے کتنی شرارتیں کرنی پڑیں۔ اور پھر اپنے سجن سائی کے ساتھ شرارتوں کا بھی اپنا ہی مزہ تھا۔ کچھ دیر بعد وہاں واش روم سے باہر آئی۔ اس نے ایک سادہ سی قمیض شلوار پہن رکھی تھی۔ اس کی نظر سردار پر پڑی۔ اس نے ایک بار پھر سختی سے گھورا، جیسے اسے خبردار کر رہی ہو۔ سردار نے معصومیت سے نظریں چرا لیں۔ انداز ایسا تھا جیسے ساری دنیا معصومیت اسی پر ختم ہو رہی ہو، مگر اس کے اندر شرارت کی چمک تھی۔ دوام نے بستر پر بکھرے خون کو دیکھا اور اس کا دل پھر بھر آیا، مگر اس بار اس نے خود کو رونے سے روکا۔ دوام نے ایک نظر سردار پر ڈالی جو اپنی ہی دھن میں مگن تھا، اور پھر بیڈ پر پھیلے خون کی طرف دیکھا۔ وہ خاموشی سے بستر صاف کرنے لگی۔ وہ نلود چادر ہٹائی اور دوسری صاف چادر بچھانے لگی۔ اس کے چہرے پر تکن اور پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی، مگر وہ کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ سردار یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دبی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ سجن سائی نکما ہے، اساں پیار کریسوں تاکی کریسوں، بے رخیاں بھی کریساں، اساں تا اعتبار کریسوں تاکی کریسوں۔ اچانک سردار نے سرائکی میں گنگنانا شروع کر دیا۔ اس کے لہجے میں شرارت اور پیار دونوں تھے۔ سمجھ نہیں آیا، وہ غصے سے گھور کر بولی۔ اسے شہر کی زبان تو سمجھ نہیں آئی تھی، مگر اس کے لہجے میں چھپی شرارت ضرور بھانپ رہی تھی۔ کہہ رہا ہوں میرا سجن سائی نکما ہے، سردار اپنے شاہی انداز میں صف پر پھیل کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ دوام نے تیزی سے بستر صاف کیا اور اس کی طرف مڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میں بھی آپ کا شعر بول رہی ہوں، ساتھ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے دلدار سائی بھی نکمے ہیں۔ اسے شعر نہیں آتا تھا، اس لیے بدلہ لینے کے لیے اسی شعر کو کاپی پیسٹ کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اسے گھورے جا رہی تھی۔ اس کے الفاظ میں شکایت اور لاڈ کا ملا جلا تاثر تھا۔ میں نہیں مانتا اس طرح کا کاپی پیسٹ شعر۔ سردار آنکھ دباتے ہوئے دلکشی سے مسکرایا۔ اگر میری تعریف کرنی ہے تو اپنے لفظوں میں کرو۔ اچھا جی، تو یہ بات ہے، کیوں نہیں ڈاکو جی؟ دوام تک ایک طرف رکھتے ہوئے سردار کے بالکل سامنے صوفے پر آ کر بیٹھی۔ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ دوام نے ایک گہری سانس لی اور اپنی تعریفوں کی پوٹلی کھولنے لگی۔ آپ ایک نمبر کے نکمے ہیں۔ اس نے آغاز ہی ایسے انداز سے کیا کہ سردار حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ میری کوئی بات نہیں مانتے، اپنی منمانیاں کرتے ہیں، جب دل کرتا آپ کا رومانٹک موڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اس نے سردار کندھے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ اپنی حالت دیکھیں، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، آپ کی کندھا پھٹا ہوا ہے، لیکن مجال ہے جو عقل ہو۔ عقل تو آپ کی گھٹنوں میں ہے، دماغ میں سوائے رومانس کے کچھ بھی نہیں بھرا ہوا۔ تو ہم نے ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے وقفہ لیا۔ سردار کے ہونٹوں پر دبی سی مسکراہٹ تھی۔ اسے لگا تھا وہ سچ میں اس کی تعریف کرے گی، مگر دوام کے تیور کچھ اور ہی تھے۔ کل رات کا دیکھ لیں، دوام نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ میں نے کہا تھا آرام کریں، لیکن نہیں، پتہ نہیں کس مستی میں تھے آپ کو کہ سارا بستر لہو لہان کر دیا۔ میرا تو دل ہی بند ہو رہا تھا آپ کا خون دیکھ کر۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ نمی سی آ گئی تھی، مگر اس نے اسے جھٹک دیا۔ آپ کو اپنی کوئی پرواہ نہیں، بس منمانی کرتے ہیں، اس لیے اتنا غصہ آتا ہے مجھے آپ پر۔ اس نے ہاتھ نچا نچا کر سردار کو گھورا، اور پھر صبح اٹھے تو الٹا میرے اوپر ہی جیسے کوئی ہاتھی چڑھ گیا ہو۔ مجھے اٹھنے تک نہیں دے رہے تھے۔ آپ کو اپنی حالت کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا، درد ہوتا ہے آپ کو، یا آپ کو رب نے کسی پتھر سے بنا کر بھیج دیا؟ سردار سنتا رہا اور اس کے ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ اب ایک کہکے میں بدل چکی تھی۔ دوام کی اس انوکھی تعریف نے اس کا دل خوش کر دیا تھا۔ ارے کیا ہوا، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ دوام نے اسے ٹوکا۔ اس کے چہرے پر بناوٹی خفگی تھی۔ آپ کو تعریف سننی ہے نا، تو ٹھیک سے سنیے، ابھی شروع ہوا ہے، تو یہ تو صرف ٹریلر تھا، فلم تو ابھی باقی ہے۔ بس بس اتنی بہت ہے۔ سردار نے ہاتھ بڑھا کر دوام کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کی ہنسی ابھی رکی نہیں تھی۔ وہ دوام کے اس معصومانہ غصے پر
دل و جان سے فدا ہو رہا تھا۔ ارے نہیں نہیں، دوام نے فوراً اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ سختی لوٹ آئی تھی۔ میں نے آپ کو منع کیا، میرے پاس بھی میں نے آپ کو منع کیا نا، آپ میرے پاس بھی نہیں آئیں گے۔ ہاتھ کیوں پکڑا آپ نے؟ ہاتھ چھوڑے میرا، ورنہ میں نے لحاظ نہیں کرنا۔ بہت بگڑتے جا رہے ہیں آپ، سردار ہوں کے قبیلے کے لیے، میں نے سیدھا کر دینا آپ کو۔ وہ فل ایٹیٹیوڈ میں اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ اس نے غصے سے اپنا ہاتھ جھٹکا، مگر سردار نے اس کی کلائی مضبوطی سے تھام رکھی تھی۔ دوام نے ہار مان کر کھڑے ہوتے ہوئے دوسرا ہاتھ اپنے کمر پر رکھا اور اسے گھورتے ہوئے بولی، ایک بات کان کھول کر سن لیں، 10 فٹ کے فاصلے پر بات کریں گے آپ مجھ سے۔ یہ مت سوچیے کہ ہاتھ پکڑ کر اپنی طاقت دکھائیں گے تو میں ہار جاؤں گی۔ ہاتھ چھوڑے میرا، آپ کی وہ سیدھی ہوتی بے ادب آرام سے بولی، بلکہ بولی کیا تھی، وہ تو حکم دے رہی تھی۔ سردار اس کے انداز پر ہاتھ چھوڑنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکا تھا، جبکہ دوام کا انداز تو ایسا تھا جیسے وہ کوئی ٹیچر ہے اور اس کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس پر وہ اپنا حکم چلا رہی ہے، اور اگر وہ اس کی بات نہیں مانے گا تو اس کے ہاتھوں پٹ جائے گا۔ چلیں اب اٹھیں، وہاں بستر پر جائیں۔ آپ کو غیر سہارے کے اس طرح سے بیٹھنے سے منع کیا ہوا ہے ڈاکٹر نے، اس کی شرافت سے مان جانے پر وہ نرمی سے بولی، جبکہ سردار معصوم سی شکل بنا کر اٹھتے ہوئے بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کی بات مان کر بیٹھ پر جانے لگا، تو دوام کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ اب اتنے بھی ڈرامے نہ کریں، اچھے سے جانتی ہوں میں کتنے معصوم ہیں آپ، وہ اپنی ہنسی روک کر بولی، تو سردار نے پلٹ کر اسے گھورا تھا۔ کس مٹی کی بنی ہو تم سجن سائی، تمہاری بات نہ مانوں تو بھی غصہ کرتی ہو، تمہاری بات مانوں تو بھی غصہ کرتی ہو، کہاں جائے یہ معصوم سردار۔ اس نے دعائی دی تو اب کی دفعہ دوام کی ہنسی کھلکھلاہٹ میں بدل گئی۔ اللہ جی، کتنے ڈرامے باز ہیں آپ ڈاکو جی، قبیلے میں کوئی آپ کو اس طرح دیکھ لینا تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ کرے، وہ کھلکھلاتے ہوئے بولی تھی۔ سردار ہلکا سا مسکرا دیا، یہ انداز، یہ شرارتیں، مستیاں، یہ مذاق صرف اور صرف اس کے لیے تھا، کسی اور کے لیے تھوڑی تھا جو کسی کو دکھاتا۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا جب دروازے پر ہلکی سی دست ہو گئی۔ دوام دروازے کے قریب آتے ہوئے جمرو کو باہر کھڑا دیکھنے لگی۔ اب وہ کافی بہتر تھا، احساس تھا اس نے سیدھا چلنا بھی شروع کر دیا تھا۔ اندر آ جا جمرو، سردار نے آواز لگائی۔ اس کی نظریں ابھی بھی دوام پر تھی۔ جمرو اندر آیا تو اس کے چہرے پر معمول سے ہٹ کر ہلکی سی پریشانی تھی۔ کیا حال ہے سردار، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ جمرو نے سردار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں بہتر ہوں جمرو، سردار نے جواب دیا۔ اس کی نظریں جمرو کے چہرے پر تھیں۔ وہ جمرو کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، کیونکہ جمرو اس کا مخبر تھا، وہ قبیلے میں ہر خبر رکھتا تھا، اور اس حالت میں رہتے ہوئے بھی اسے ہر خبر کا علم ہوتا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ درد میں کچھ بہتری ہوئی؟ وہ اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اور درد بھی کم ہے، اور کچھ دنوں میں تمہارے ساتھ واپس کام پر چلنے لگوں گا۔ جمرو اب بہت بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اب اس کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات نہیں تھے۔ جبکہ اس کی کام والی بات پر دوام نے ایک نظر گھورا تھا جس پر وہ شرارت سے مسکرا دیا اور پھر نظریں جمرو پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر کچھ پریشانی تھی۔ تو جو کہنا چاہتا ہے کہہ دے، سردار نے اسے حوصلہ دیا۔ دوام جو اپنے کمرے کی صفائی کرنے میں مصروف تھی، جمرو کو پریشان دیکھ کر فوراً ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ جمرو بھیا، آپ کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہو جو مجھے نہیں بتا سکتے تو میں نیچے قبیلے میں چلی جاتی ہوں، اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ جمرو، سردار نے دوام کو ایک نظر دیکھا اور پھر جمرو کی طرف مڑا، تو اس کے سامنے کوئی بھی بات کر سکتا ہے، وہ کوئی غیر نہیں ہے۔ سردار کا لہجہ ذرا سخت تھا، جیسے بتانے کی کوشش کی ہو کہ اس کے لیے وہ لڑکی کتنی خاص ہے۔ جمرو نے سردار کی بات سنی اور پھر ایک گہری سانس لی۔ سردار بات کو یہ کر رہا رباب کی رخصتی تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے بات شروع کی، مگر اس کے چہرے پر اب تشویش زیادہ گہری ہو چکی تھی۔ مگر وہاں پر کسی نے حملہ کر لیا، ان لوگوں کے مطابق ڈاکو نے حملہ کیا۔ پورے گاؤں میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ حملہ ڈاکو نے کیا، حالانکہ ہم میں سے کسی نے بھی حملہ نہیں کیا، ہم پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے۔ جمرو نے اپنی بات ختم کی اور سردار کے چہرے پر ابھرتے تاثرات کو دیکھنے لگا۔ سردار، بات یہاں پر ختم نہیں ہو رہی، جمرو نے مزید بتایا، بلکہ کہتے ہیں کہ اس رات سے ایک رات پہلے پولیس اسٹیشن پر حملہ ہوا، اس کے مطابق وہ بھی ڈاکوؤں نے کیا، یہاں تک کہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ حملہ تم نے کیا۔ جمرو کے لہجے میں غصہ اور حیرت تھی۔ شاید وہ جانتی نہیں کہ تمہیں گولی لگی ہے، تم اس وقت قبیلے سے نکلنے کے قابل ہی کہاں ہو کہ تم یہ سب کچھ کرو گے۔ وہ تم پر جھوٹے الزام لگا رہے ہیں اور اس بات پر میرا خون کھول رہا ہے۔ یہ لوگ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں ڈاکو جی پہ۔ ڈاکو جی تو پرسوں سے قبیلے سے نکلے ہی نہیں ہیں، یہ کیا بات ہو گئی؟ ڈاکو جی نے کچھ نہیں کیا تو وہ انہیں زبردستی کیوں پھنسا رہے ہیں؟ دوام جو یہ سب سن رہی تھی پریشانی سے بولی، اس کا چہرہ فکر مندی سے بگڑ رہا تھا۔
سردار نے پرسکون انداز میں دوام کی طرف دیکھا، پھر جمرو کی طرف مڑا۔ پولیس ایسا ہی کرتی ہے سجن صاحب، جب انہیں کوئی اور ثبوت نہیں ملتا تو الزام ہم لوگوں پر ہی آتا ہے۔ خیر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ حل کر لیں گے یہ مسئلہ۔ وہ بے فکر انداز میں لیٹنے لگا تو جمرو نے فوراً اٹھ کر اس کے پیچھے تکیہ لگایا تاکہ اسے آرام ملے۔ ہاں سردار تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، جمرو نے اسے ریلیکس کرتے ہوئے کہا۔ ہم خود حل کریں گے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر پولیس والوں نے کسی طرح کوئی کارروائی کی تو ہم خود دیکھ لیں گے، نہیں کارروائی تو نہیں کریں گے، اتنی ہمت نہیں ہے ان لوگوں میں۔ سردار کی ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ بس دفع کرو، بس کرو اب۔ کل کو اگر ریان اکرم کو کسی نے گاؤں کے چوراہے پر لٹکا دیا تو اس کا الزام بھی مجھ پر ہی آ جائے گا۔ اس کی بات پر جمرو ہلکا سا مسکرایا۔ تم جاؤ آرام کرو، مجھے بھی آرام کرنا ہے، سردار اسے بھیجتے ہوئے بولا تو اس کی آرام کی خاطر وہ فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ میرو تمہاری پسند کا کھانا بنا رہا ہے، جمرو نے جاتے جاتے بتایا۔ سب لوگ بہت پریشان ہیں تمہاری یہ حالت دیکھ کر۔ سب اوپر آنا چاہتے تھے لیکن بالا نے منع کر دیا کہ کوئی بھی تمہیں پریشان نہ کرے، لیکن میں بالا کی نہیں سنتا، اس لیے اسے چھپ کر اوپر آ گیا۔ جمرو مسکراتے ہوئے اسے اپنے آنے کا راز بتانے لگا تو سردار بھی ہلکا سا مسکرا دیا۔ آپ کو کسی کی سننے کی ضرورت نہیں ہے جمرو بھیا، دوام نے مسکرا کر بولی۔ جب بھی آپ کا دل کرے آپ اوپر آ جائیے گا۔ وہ جانتی تھی جمرو اور بالا دونوں ہی سردار سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ محبت تو میرو بھی بہت کرتا تھا لیکن وہ کھل کر کبھی اظہار نہیں کرتا تھا، وہ ہمیشہ ہچکچا کر پیچھے ہٹ جایا کرتا تھا، لیکن سردار خود اسے بہت اہمیت دیتا تھا۔ میرو ان کے بڑے بڑے منصوبوں میں نہیں جاتا تھا بلکہ اسے شاید صرف قبیلے میں رکھا ہی کھانا بنانے کے لیے گیا تھا، اور اب بھی یقیناً اس نے کچھ بہت اچھا بنایا تھا جس کے بارے میں جمرو بتا کر گیا تھا۔ صبح اذانوں سے کچھ پہلے ریان اکرم واپس اپنے گھر میں داخل ہوا۔ امی سو رہی تھی جبکہ بیلا کو وہ رات کو بتا کر آیا تھا کہ وہ 1 گھنٹے میں واپس آ جائے گا اور اسے آرام کرنا چاہیے۔ بیلا بھی سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، شاید اسی لیے وہ گہری نیند سو چکی تھی، لیکن وہ رات کو واپس نہیں آ سکا۔ ریان خاموشی سے صبح کے وقت واپس آتے ہوئے اپنے کمرے میں آیا تو ایک انوکھا احساس اس پر چھا گیا۔ رباب اس کے بیڈ پر تھی۔ صبح سویرے ایک دوسرے وجود کی موجودگی نے اس کے اندر نرم و گرم جذبات جگا دیے تھے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور وجود بھی آ کر رہے گا۔ وہ ایک نظر بیڈ پر لیٹی رباب کو دیکھتا، آہستہ سے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے وہ اس کے پاس آیا، قریب بیٹھ کر اپنے ہاتھ اس کے دونوں اطراف میں رکھ کر اس پر جھکا۔ اس کا دل چاہا وہ اس وقت کو یہیں تھام لے۔ رباب کے بال بکھرے ہوئے تھے، کچھ لٹیں اس کے چہرے پر پڑی تھیں اور وہ میرون کلر کے سادہ سے کاٹن کے سوٹ میں گہری نیند میں تھی۔ ریان کا دل محبت اور پچھتاوے کے ملے جلے احساسات سے بھر گیا۔ ریان کتنی دیر رباب کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ بہت خوبصورت تھی لیکن یہ حقیقت تھی وہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر ہر کسی کی طرف نہیں بڑھا تھا۔ یہ بھی حقیقت تھی وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اس نے صرف اور صرف اپنے مقصد کے لیے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے، لیکن اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ یہ لڑکی اچانک اسے اتنی اچھی لگنے لگی۔ وہ جو کچھ اس کے ساتھ کر چکا تھا اسے لے کر وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا اب وہ آہستہ آہستہ رباب کے دل سے وہ ساری باتیں نکال کر اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا۔ اب رباب اس کے پاس آ گئی تھی تو وہ اپنے اور اس کے رشتے کو مزید خراب نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اس نے ولیمہ کینسل کرنے کے بارے میں سوچا جس طرح سردار نے پہلے اس کے تھانے پر حملہ کیا اور پھر اس کی شادی والے دن کو برباد کیا۔ ریان کو یقین تھا کہ اب اس کا اگلا ٹارگٹ اس کا ولیمہ ہوگا اور وہ اس طرح کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ پہلے ہی شادی پر گئے اس کے ساتھ گئے لوگ کافی زیادہ گھبرا گئے تھے اور وہاں پر خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ ایک پولیس والے کی شادی میں اس طرح کے حالات یقیناً اس کی وردی پر داغ لگا سکتے تھے، اس لیے اس نے احتیاط سے کام لینا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر رباب کو دیکھتا رہا، پھر ایسا سے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے اور اس کے قریب سے اٹھ گیا۔ دوام صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر اب بھی فکر مندی کے آثار نمایاں تھے۔ اس بستر پر لیٹا سردار اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ اگنور کر رہی تھی۔
دور رہ کے سجنوں اساں کیوں جیویں تیرے باجو ہر پل دل کیوں پیوے۔ سردار نے سرائیکی کانا شعر گنگنایا، اس کی آواز میں شوخی تھی۔ دوام نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر بیزاری سے چینل بدلنے کی۔ بہت ہی فضول شعر تھا، بالکل پسند نہیں آیا مجھے، اس نے منہ پسورتے ہوئے کہا۔ اچھا ادھر پاس آؤ نا، تمہیں ایک اچھا والا شعر بول کر دکھاتا ہوں۔ سردار اسے دیکھتے ہوئے بولا، اس کے لہجے میں میٹھی سی شرارت تھی، جس پر دوام نے آنکھیں گھمائیں۔ آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ 10 فٹ دور رہنے کے لیے کہا ہے میں نے، تو مطلب صاف ہے کہ آپ میرے آس پاس نہیں آ سکتے۔ اچھا والا شعر تو سن لو نا وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ پہلے پوری بات طرح ٹھیک ہو جائیں پھر سنوں گی آپ کی ساری شاعریاں۔ دوام نے زور دے کر کہا، تم سے دور رہ کر کیسے ٹھیک رہوں گا میں؟ سردار نے آہستگی سے اپنے بیٹھ سے اٹھنا شروع کیا۔ اس کے چہرے پر بے چینی تھی۔ وہیں پر بیٹھ جائیں ڈاکو جی، دوام نے فوراً کہا، اس کی آواز میں دھمکی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ارے ایسی کی تیسی تمہارے اچھے کی، سردار نے تیزی سے کہا اور بجلی کی سی تیزی سے اس کے پاس آ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھا اور اس کی گود میں اپنا سر رکھ کر صوفے پر لیٹ گیا۔ اب میری کوئی بات نہیں مانتے نا؟ دوام غصہ ہونے لگی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے اٹھا کر بستر پر پھینک دے۔ نہیں مانتا میں تمہاری کوئی بھی بات، میں بہت برا شور ہوں۔ سردار نے اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو زبردستی اپنے بالوں میں رکھ دیا، جیسے اسے اپنا سر سہلانے کو کہہ رہا ہو۔ میں ناراض ہو جاؤں گی؟ دوام اب منہ بنا کر بولی تھی۔ وہ کتنی شرافت سے اس کی ساری باتیں مان رہا تھا اور اب کیسے بگڑے بچے کی طرح بگڑ گیا تھا۔ میں منا لوں گا، سردار نے آنکھیں بند کرتے ہوئے بولا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تھی جس کا مطلب صاف تھا، وہ دور تو نہیں رہنے والا۔ دوام سردار کی گرفت میں خود کو بے بس پا رہی تھی۔ اس کی باتیں، اس کی آنکھوں میں چھپی شدت نے اسے واقعی لاجواب کر دیا تھا۔ سردار کی ملیحت، اس کی لفظ اور حرکات یہاں تھی۔ دوام نے مشکل سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرایا اور فوراً ٹی وی کی طرف رخ موڑ لیا۔ ٹی وی پر ایک ایکشن فلم چل رہی تھی جس میں ہیرو اپنی ہیروئن کو بچانے کے لیے خطرناک اسٹنٹ کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کی ساری باتیں مان رہا تھا۔ دوام نے اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھا اصل ہیرو اسے کہتے ہیں، اپنی ہیروئن کے لیے کیا کیا نہیں کرتا، کتنا طاقتور ہے، کتنا دلیر، اتنا پیارا، اسے کہتے ہیں ہیرو۔ وہ اپنی ہیروئن کی ساری باتیں بھی مانتا ہے۔ وہ سردار کو چڑھانے کے انداز میں بولی اور جان بوجھ کر ہیرو کی تعریف کرنے لگی۔ سردار کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی، اس کی آنکھوں میں وہی پرانی شدید چمک لوٹ آئی۔ اس نے دوام کے کندھے سے اسے اپنی طرف موڑا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس کی آواز میں غصے کی گہرائی تھی۔ تمہاری نظریں کسی اور پر کیوں ہیں؟ ایسا بھی کیا ہے اس میں؟ اس نے دوام کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی آنکھیں دوام کی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھیں۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں سجن سنگھ، تمہاری آنکھیں صرف مجھے دیکھ سکتی ہیں، تمہاری زبان صرف میری تعریف کر سکتی ہے۔ وہ اسکرین پر موجود کوئی عام آدمی ہے، میں تمہارا سردار ہوں، تم اس کا مقابلہ مجھ سے نہیں کر سکتی۔ اس نے دوام کو اپنے مزید قریب کیا اور اس کے چہرے پر ایک ملکیت بھری شدت تھی۔ تم میری ہو، تم پر صرف میرا حق ہے، کسی اور کی تعریف کرنا تو دور کی بات، تم کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، سمجھی؟ اس کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں دھمکی اور حکم دونوں واضح تھے۔ دوام کی آنکھیں بڑی ہو گئیں، وہ سردار کی اتنی شدت دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ یہ سردار کی محبت کا کون سا روپ تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھا کر سردار کے گال پر رکھا اور اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ ڈاکو جی، یہ تو صرف ایک فلم ہے، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ سردار نے اس کے ہاتھ کو اپنے گال پر محسوس کیا، اس کے چہرے کے سخت تاثرات کچھ نرم پڑے۔ مذاق؟ اس نے گہری آواز میں کہا۔ سجن سنگھ، اس معاملے میں کوئی مذاق نہیں، تمہاری ہر بات ہر ادا صرف میرے لیے ہونی چاہیے۔ وہ لمحہ بھر کو رکا، اس کی آنکھوں میں چاہت کے ساتھ ساتھ وہی ملکیتی جذبہ بھی تھا۔ تم نے کبھی مجھے یہ نہیں بتایا کہ میں کیسا ہوں، میں کیسا دکھتا ہوں، اور آج تم اس فضول سے ہیرو کہہ رہی ہو۔ اس کے لہجے میں ایک چھوٹی سی شکایت بھی تھی۔ دوام نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں اس کے لیے ایک گہرا سمندر تھا۔ آپ سب سے اچھے ہیں ڈاکو جی، اس نے دھیرے سے کہا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سچی آپ جیسا نہ کوئی ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ سردار کے ہونٹوں پر اطمینان کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے دوام کا ہاتھ چوما اور اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ تو پھر اس کی تعریف کیوں کر رہی تھی؟ وہ اب بھی ناراض لگ رہا تھا۔ آپ کو چھیڑنے کے لیے، وہ نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ ایک دم فضول اور بیکار ہیرو ہے، ایکٹنگ بھی نہیں آتی، اسے زہر لگتا ہے مجھے، وہ اپنے دل کی بڑھاس نکالنے کا بالکل انتہائی بری شکل بنا کر میرے لیے تم بھائیوں جیسا۔ آپ کی بات شرارت سے بولی۔ سردار ہلکا سا مسکرایا، اس کی آنکھوں میں بھی چمک تھی۔ جب دوام کی آنکھوں میں بس ایک گہری حیرت اور ہلکا سا خوف، وہ جان چکی تھی یہ شخص اسے کسی اور کی طرف دیکھنے سوچنے کی اجازت نہیں دے گا، چاہے وہ صرف ایک فلم کا کردار کیوں نہ ہو۔
اس نے سر جھکا کر سردار کے سر سے ٹیک لگا لی۔ خاموشی اس کی رضامند ہونے کا اشارہ تھی۔ اسے معلوم تھا سردار کی یہ ملکیت محبت کی انتہا ہے اور اسے فرار ممکن نہیں ہے۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ سردار کے بازو پر رکھا۔ سردار نے دوام کو مضبوطی سے اپنے قریب رکھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید جذباتی کیفیت تھی۔ میں برداشت نہیں کروں گا، دوام کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ اس کی آواز میں گہرائی اور ملکیت تھی، جبکہ دوام حیرت سے پھر سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میرے پاس میں نہیں ہے، میں کسی اور کا ذکر تمہاری زبان سے نہیں سن سکتا۔ تم میری محبت کو کوئی بھی نام دو، لیکن اس معاملے میں بہت تنگ نظر ہوں۔ اس نے دوام کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ مجھے بہت برا لگا، بہت برا۔ میرا دل تڑپ اٹھا۔ دیکھو کیسے دھڑک رہا ہے میرا دل۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید درد تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے اٹھ کر بیٹھتا، ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کر چکا تھا۔ خبردار جو تم نے اس کی طرف دیکھا۔ دوام نے اپنے سردار کی آنکھوں میں اتنی گہری ملکیت دیکھی تھی، اس کا دل بے چین سا ہو گیا۔ ڈاکو جی نہیں دیکھ رہی میں کچھ بھی، وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ اس کا دل سچ میں بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ ہی ہیں میری ہیرو، میں کسی اور کو کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ برا لگا مجھے، اس نے پھر سے بتایا۔ اس کی آواز میں ابھی بھی دکھ تھا۔ اچھا بابا نہیں دیکھ رہی نا میں؟ دوام نے معصومیت سے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے سینے کے ساتھ لپٹا لیا۔ سردار نے بھی اسے اپنے بہت قریب کر لیا، جیسے اسے خود میں سمو لینا چاہتا ہو۔ اس لمحے انہیں کسی دنیا کی پرواہ نہیں تھی۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ غار کے اندر گہرا سکوت چھایا تھا۔ دوام سردار کے پہلو میں گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا اور ہاتھ سردار کے بازو پر تھا۔ سردار کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کے ذہن میں آج دن بھر کے واقعات گھوم رہے تھے۔ جمرو خبر نامہ، اس کی اپنی چوٹ اور دوام کی معصوم دھمکیاں اور لاڈ۔ اس کے ہونٹ پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آئی، مگر پھر اس کی جگہ ایک سختی نے لے لی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چٹانوں سی سختی آ گئی تھی۔ اس نے آہستگی سے دوام کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا اور اتنی نرمی سے بستر سے اٹھا کہ دوام کو ذرا بھی خبر نہ ہوئی۔ اس کی ہر حرکت میں احتیاط تھی۔ وہ جانتا تھا اگر دوام کو اس کی روانگی کا علم ہو گیا تو وہ اسے ہرگز جانے نہیں دے گی، اور اس کے حکم چلاتے انداز پر تو وہ خود کو بے بس محسوس کرتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا اس کے حکم پر اپنے سینے سے دل نکال کر اس کے قدموں میں رکھ دے۔ اس کے قدم دبے دبے تھے، جیسے ہوا میں چل رہا ہو۔ اس نے اپنے ہتھیار اٹھائے اور خاموشی سے غار کے دروازے کی طرف بڑھا۔ ایک آخری نظر اس نے بستر پر سوتی ہوئی دوام پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ تھی۔ اپنے سونے مکڑے کو دھوکا دیکھا جانا اسے اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اس انسپکٹر کو اس کی اوقات یاد دلانا بے حد ضروری تھی، جو اپنی اوقات سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ دروازہ کھولتے ہوئے کوئی آواز نہیں ہوئی اور پھر سردار رات کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اس کا اگلا نشانہ کیا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ انسپکٹر ریحان اکرم آج کل ہر روز ہی واپس گھر جاتا تھا، کیونکہ اس کی نئی شادی ہوئی تھی۔ ایسے میں شادی کو لے کر اس کی بہت ساری ذمہ داریاں تھیں۔ اب اپنی ذمہ داریاں کتنی نبھا رہا تھا یہ تو سردار نہیں جانتا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ آج بھی وہ ڈیوٹی سے واپس شہر ضرور جائے گا۔ حج کا ولیمہ تھا جو اس نے سردار کے ڈر سے کینسل کر دیا تھا۔ اس بات نے سردار کو اندر تک سکون دیا تھا۔ یہی ڈر تو وہ چاہتا تھا ان پولیس والوں کے دل میں۔ وہ ریحان اکرم کو کسی طرح کی خوشی منانے نہیں دینا چاہتا تھا، اور کیوں منانے دیتا؟ اس نے بھی تو اس کی خوشیوں کا اشانہ جلایا تھا، اس کا گھر برباد کیا تھا۔ اتنی آسانی سے وہ اسے معاف کرنے والا نہیں تھا۔ اتنی آسانی سے وہ اسے معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ اس کی خوشیوں کا دشمن نہیں تھا، ہرگز نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی کالی نظر سردار کی خوشیوں پر رکھی تھی، تو وہ اسے کیسے معاف کر دیتا؟ آدھی رات کے وقت سردار گاؤں اور شہر کے بیچ سے نکلنے والے راستے پر اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا ریحان ضرور آئے گا، کیونکہ یہ ریحان کا روز کا معمول تھا۔ سردار ایک اندھیرے کونے میں چھپا اپنے شکار کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی چمک تھی اور دل میں ریحان کے لیے نفرت بھری ہوئی تھی۔ ریحان اکرم روز روز کے حساب کتاب سے اب تنگ آنے لگا۔ اس سردار عملے سے اس کی زندگی حرام ہو چکی تھی۔ سردار کے عملے سے پہلے تھانے میں ہوئے عملے کی وجہ سے اسے بہت کچھ جھیلنا پڑا تھا۔ اب تو اوپر سے دھمکیاں آ رہی تھی کہ اگر ایک ہفتے میں اس نقصان کے بارے میں معلومات نہ دی گئی تو اس کی تنخواہوں سے پیسے کاٹ لیے جائیں گے۔ ایک تو چھوٹے گاؤں میں ڈیوٹی لگنے سے اس طرح کے بڑے نقصانات انہیں بہت زیادہ ہوتے تھے۔ سرکار کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب دینا پڑتا، اور اس وقت بھی ایک بڑی میٹنگ ہوئی تھی اور انہیں خبردار کیا گیا کہ اگر وہ ڈاکوؤں کے اصل مقصد تک نہ پہنچے کہ آخر کیوں ان لوگوں نے پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا، تو انہیں بہت کچھ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے وہ چھوٹے گاؤں میں نوکری کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ اس وقت بھی وہ کافی زیادہ پریشان اپنے گھر کے لیے شہر نکلا۔ آج تو سارا دن وہ گھر نہیں جا سکتا تھا۔ بس صبح ہلکی سی امی کے ساتھ بحث ہو گئی تھی کہ ولیمہ کیوں کینسل کر رہے، جس پر اس نے کہا کہ وہ جلد ہی بڑے پیمانے پر ولیمہ کروائے گا۔ فی الحال اس کے اوپر انسپکٹر اور ڈی ایس پی صاحب کا دماغ گھوما ہوا تھا۔ وہ اسے ہرگز چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اپنی ماں کو تو وہ کوئی بھی بہانہ دے کر سمجھا سکتا تھا، لیکن ان افسران کو کیسے سمجھاتا جو اس کی جان کو آئے تھے؟ ریحان کی گاڑی تیز رفتار سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ اسے جلد از جلد یہ سفر ختم کرنا تھا۔ سردار کی طرف سے تیسرے حملے کے لیے وہ پوری طرح تیار تھا۔ اسے یقین تھا سردار اب کچھ نہ کچھ ضرور سوچے ہوئے تھا۔ اتنی آسانی سے تو اسے معاف کرنے والا نہیں تھا۔ جب یہ جان کر کہ سردار کے جانوروں کو نقصان ہوئے، اسے بہت افسوس ہوا تھا۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ وہاں قبیلے کے کون سے جانور موجود ہوں گے۔ یہ اندھا دھند فائرنگ سے قبیلے کے جانوروں کا نقصان ہوگا۔ اگر ذرا سا بھی اندازہ ہوتا وہ ان لوگوں کو منع کرتا، اس طرح فائرنگ نہیں کرنی۔ اگر کوئی آدمی مارا جاتا یا سردار کے لوگوں میں کوئی زخمی ہو جاتا تو اسے ہرگز کوئی افسوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لوگ ڈاکو تھے، انسانیت کے قاتل تھے، لیکن وہ معصوم جانیں جو اس کے ہاتھوں شہید ہوئی تھیں،
اسے ان کا افسوس تھا، اس کے آرڈر پر اس کی پولیس نفرین جو کیا تھا وہ اس کا حساب دیتا۔ وہ جانتا تھا دنیا کی عدالت میں نہیں، اسی لیے خدا کی عدالت میں اسے اس چیز کا حساب دینا ہوگا۔ وہ اس چیز کے لیے بہت شرمندہ بھی تھا۔ آج نماز میں بھی اس نے اللہ سے معافی مانگی تھی جو اس نے اس کی معصوم مخلوق کو نقصان پہنچایا تھا۔ وہ جانتا تھا سردار اب بھی خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ تیسرا حملہ ضرور کر لے گا۔ پہلے اس کے تانے پر حملہ کیا، پھر اس کی شادی کو بربادی میں بدلنا، اور اب وہ یقین سے کہہ سکتا کہ سردار خاموش نہیں بیٹھے گا۔ ریان کی گاڑی شہر کی طرف جانے والی شہر راستے پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ اس کا ذہن آنے والے خطرے سے پوری طرح آگاہ تھا۔ اچانک سڑک کے بیچوں بیچ سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ ریان نے برق رفتاری سے گاڑی کو ایک طرف موڑا۔ فائرنگ کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ایک گولی اس کی گاڑی کے ٹائر پر لگی جیسے گاڑی بے قابو ہو کر ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ریان کو گولی نہیں لگی تھی لیکن گاڑی کو خاصا نقصان پہنچا تھا۔ وہ فوراً گاڑی کے پیچھے چھپ گیا، ہاتھ میں بندوق مضبوطی سے تھامی ہوئی تھی۔ اس لمحے سردار ایک نقاب پوش کے روپ میں اس کے سامنے آیا، اس کی آنکھوں میں ایک شفاف چمک تھی۔ کیا ہوا؟ ڈر گئے؟ سردار کی گرج دار آواز رات کے سناٹے میں گونجی۔ وہ اپنی بندوق کا رخ ریان کی طرف کیے ہوئے تھا جو گاڑی کے پیچھے دبکا ہوا تھا۔ تم تو بڑے ڈرپوک نکلے، میں تو تمہیں بڑا بہادر سمجھتا تھا وردی والے، لیکن تم بھی صرف وردی کا رعب جماتے ہو، جب جان پر بنی تو مرنے والے ہو گئے۔ سردار کے لفظوں نے ریان کو غصہ دلایا تھا۔ ریان غصے سے دانت پیستے ہوئے گاڑی کے پیچھے سے نکلا۔ اس کے ہاتھ میں موجود بندوق سردار پر حملے کے لیے اٹھی، لیکن سردار نے ایک گولی نے اسے دور جا گرایا۔ بندوق اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ ریان نے اپنے بازو پر ہاتھ رکھا جہاں سے خون رسنے لگا۔ سردار فاتحانہ انداز میں اس کے قریب آیا۔ یہ ہے تمہاری اوقات وردی والے۔ اس نے ریان کے چہرے پر پہلا زوردار مکہ رسید کیا۔ ریان کا سر ایک جھٹکے سے ایک طرف ہوا اور ہونٹ سے خون رسنے لگا۔ سردار نے اسے کالر سے پکڑا اور دوسرا مکہ اس کے پیٹ پر مارا۔ ریان کی سانس اکڑنے لگی۔ سردار سے پنگا لے کر تم نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے ریان کو اٹھایا، اس کا زخمی جسم لڑکھڑا رہا تھا اور اسے گھسیٹتا ہوا گاؤں کے چوراہے کی طرف لے کر چلا گیا۔ چوراہے پر پہنچ کر اس نے ریان کو ایک موٹی رسی کے ساتھ الٹا لٹکایا۔ ریان کا سر نیچے کی طرف تھا، خون اس کے ماتھے پر جمع ہونے لگا تھا۔ وہ بری طرح سے تڑپنے لگا تھا۔ حالانکہ سردار نے اسے زیادہ مارا تھا اور نہ ہی اسے زیادہ نقصان پہنچایا تھا، لیکن اس کا دماغ ضرور گھوم گیا تھا اس کے جاندار مکوں سے۔ میرے ہی قبیلے پر حملہ کر کے تم مجھے ہی آ کر اپنی بزدلی کی داستان سناؤ گے، اور تمہیں کیا لگا کہ سردار تمہیں معاف کر دے گا؟ نہیں، سردار تمہیں ایسی جگہ مارے گا جہاں پانی بھی نہیں ملے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کوئی نہ کوئی یہاں آ جائے تمہیں کھولنے کے لیے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اس چوراہے کے کتے بہت خطرناک ہیں، گوشت کے ساتھ ہڈیاں بھی چبا جاتے ہیں۔ میں تمہاری ایسی موت نہیں چاہتا وردی والے، اور ویسے بھی اگر تم مر گئے تو مجھے اس لڑائی میں مزہ نہیں آئے گا۔ پہلی دفعہ تو کسی وردی والے سے ٹکر لے کر مزہ آ رہا ہے۔ پلیز اتنی جلدی مت مرنا، اتنی جلدی مرنا مت۔ سردار نے ایک گہری سانس لی اور اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید انتقام تھا، کیونکہ یہ تو بس آغاز ہے۔ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ سردار سے دشمنی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تمہاری وردی، تمہاری عزت سب خاک میں ملا دوں گا۔ تم نے میری خوشیاں چھینی تھی، میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ یاد رکھنا یہ تم پر سردار کا تیسرا وار ہے، اور ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ اس کی آواز اس رات کے سناٹے میں گونج رہی تھی۔ اللہ ریان کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ اور اب چوتھے وار کے لیے میں تمہاری طرف سے انتظار کروں گا۔ وہ کیا ہے نا، میں ہر کسی کی بزدلی کا جواب 3 دفعہ محبت سے دیتا ہوں۔ میرا تیسرا محبت بھرا جواب قبول کرو۔ اب سردار کی اگلی جوابی کارروائی تمہاری ہمت پر انحصار ہے۔ میں مضطر رہوں گا۔ وہ آہستہ سے اس کا گال تپا کر اس کی رسی کو زور سے کھینچتے ہوئے اسے تھوڑا اوپر اونچائی پر باندھتا واپس جانے کے لیے مڑنے لگا تھا، لیکن وہ جیسے ہی واپسی کے لیے مڑنے لگا، شیر دل کے ساتھ ٹیک لگائے بالا کو دیکھ کر اس نے اپنے ہونٹوں کو او کی شکل دی تھی۔ مر گئے، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ابھی اس کے آخری الفاظ کی گونج فضا میں سردار باقی تھی۔ سردار جیسے ہی پلٹا، اس نے دیکھا بالا پرسکون انداز میں اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس کی نظریں سیدھی سردار پر تھی۔ مر گئے، سردار کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا۔ سردار کو قبیلے سے نکلتے اس نے دیکھ لیا تھا، اور وہ جاننا چاہتا تھا کہ سردار کیا کرنے جا رہے، اس لیے وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ بالا سردار قریب پہنچا اور بغیر کسی سوال کے سیدھا اسے رنگے ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے چہرے پر کوئی حیرت نہیں تھی، بس ایک گہرا اطمینان تھا۔ وہ جانتا تھا سردار نے کیا کارروائی کی، اور اسے یہ بھی سمجھ آ گئی تھی کہ پولیس اسٹیشن اور ریان کی شادی پر حملے کی خبریں جھوٹی نہیں بلکہ سچی تھی۔ بالا سردار کا بچپن کا دوست تھا اور اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ اس کے لیے یہ کوئی بھی انوکھی یا الگ چیز نہیں تھی۔ تو یہ کر رہا تھا تو؟ بالا نے سردار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں نہ کوئی سوال تھا اور نہ کوئی حیرت، بس ایک دوستانہ سرزنش تھی۔ اکیلے ہی سارا کھیل کھیل رہا تھا، مجھے بھی شامل کر لیتا، میں تیری پریشانی میں آدھا ہو رہا تھا۔
وہ اسے گھیر کر بولا، کون سا کھیل؟ سردار نے فوراً معصومیت سے سوال کیا، جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ وہ اپنا کندھا سہلاتا بالا کی طرف ڈرامائی انداز میں دیکھنے لگا۔ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ مجھے تو اپنے کندھے میں بہت درد ہو رہا ہے، میں یہاں کیسے آیا؟ بالا، تو مجھے یہاں لے کر آیا کیا؟ بالا نے نفی میں سارے لاتے ہوئے اس کی اداکاری کو سراہا۔ ہاں ہاں بالکل، تو یہاں کیسے آیا؟ تجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یاد نہیں رہا ہوگا نا کہ تو یہاں کیسے آیا؟ کس نے قبیلے سے تجھے اغوا کیا، پھر اٹھا کر یہاں لے کر آیا، اور پھر بیچارے ریحان اکرم کو یہاں الٹا لٹکا دیا؟ میں بھی کہوں ہوں، ہم ڈاکو تو کچھ نہیں کر رہے، تو ہم پر الزام کیوں آ رہے؟ یقیناً ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے سردار۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے ایسے انداز میں بولا کہ سردار نے فوراً معصومیت سے ہاں میں سر لایا، جیسے یہی سچ ہو جو وہ بتا رہا ہے۔ کوئی ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے کوئی جن بھوت ہے جو تجھے اٹھا کر کبھی تھانے پہنچا دیتا ہے، جہاں پر تو تھانے کی تباہی نکال دیتا ہے، پھر تجھے ریحان اکرم کی شادی پر پہنچا دیتا ہے، جہاں تو شادی کو بربادی میں بدل دیتا ہے، اور پھر اب دیکھو جن تجھے یہاں لے کر آ گیا اور تجھے خود خبر ہی نہیں ہو رہی۔ وہ حیرانگی سے سردار کو دیکھتے ہوئے بولا، تو سردار ایسے ہاں میں سارے لا رہا تھا جیسے سچ مجھ میں سب یہی کچھ ہو رہا ہے اور اسے ان سب چیزوں کو معلوم ہی نہیں۔ بیٹا تو چل میرے ساتھ، میں پہلے تیرے جن بھوت نکلواتا ہوں۔ بالا نے اپنے چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے کہا، میں تجھے بتاتا ہوں کہ تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اس نے سردار کی گردن میں ہاتھ ڈالا، اب کی دفعہ اس کی درد کی پرواہ کیے بغیر اسے بڑے وحشیانہ انداز میں گھسیٹا۔ وہ خود بھی وہاں سے نکلنے کا سوچ رہا تھا اور سردار کو اپنے ساتھ لے کر جانے لگا، جبکہ سردار اسے بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس معاملے میں بالکل بے قصور ہے، لیکن بالا اس کی ہر بات پر صرف ہاں میں سارے لا رہا تھا، جیسے اس کی ہر بات کو سچ ہی مان رہا ہو۔ لیکن وہ جانتا تھا قبیلے میں چل کر وہ ہر بات کا حساب لے گا۔ کیا مطلب؟ تجھے سب کچھ پہلے سے پتہ تھا؟ اور ریحان اکرم خود اسپتال میں آ کر تجھے بتا کر گیا تھا؟ بالا کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ میدان میں چارپائی بچھائے وہ سردار کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، جبکہ سردار نے اسے پورا سچ بتا دیا تھا کہ کس طرح ریحان اکرم اس کے اسپتال آیا اور اسے بتایا کہ اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا۔ اس کے بعد سردار کافی زیادہ غصے میں تھا۔ سردار، میں نے تجھے یہ سب کچھ اس لیے نہیں بتایا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہیں تو غصے میں کوئی ایسا ویسا قدم نہ اٹھا دے، اور ویسے بھی تیری حالت ٹھیک نہیں تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ تو غصے میں آ کر کچھ بھی ایسا ویسا کر دے جس سے تیری طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے۔ ہمیں تیری پرواہ تھی، ورنہ اکرم پر غصہ تو ہمیں بھی بہت آ رہا تھا۔ بالا جانتا تھا کہ سردار یقیناً اس بات پر اس سے ناراض ہوگا، اس لیے اپنی صفائی دینے لگا۔ میں سمجھ گیا ہوں بالا، تجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سردار نے اس کی بات کاٹی، اس کے چہرے پر کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ تو بتا شہباز کیسا اور کب تک ٹھیک ہو کر واپس آئے گا؟ وہ اپنے چچا کے گھوڑے کے بارے میں پوچھنے لگا جو ان کے حملے میں زخمی ہوا تھا۔ ابھی علاج ہو رہا ہے، اللہ جانے کب تک ٹھیک ہوگا، بالا نے افسردگی سے بتایا۔ کافی سارے جانور تو ذبح کرنے پڑ گیا تھا، بہت سارے جانور مارے گئے، وہ پریشانی سے بتانے لگا۔ تو سردار کے ماتھے پر بال پڑ گئے۔ شہباز کی خبر لیتے رہنا، وہ میرے لیے بہت خاص ہے۔ وہ اسے کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، ہلکی ہلکی موندا باندھی اب تیز ہونے لگی تھی۔ اب وہ یہاں نیچے مزید بیٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، اسے کمرے میں جانا تھا۔ ڈر تھا کہ کہیں دوام نہ جاگ لیا، اگر وہ جاگ گئی تو اسے اس کے بھی ہزار طرح کے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے، اور اس وقت کسی نئی بحث کے موڈ میں نہیں تھا۔ سردار بے حد ہوشیاری سے کمرے کے اندر داخل ہو رہا تھا، اس لیے اس نے پتھر ہٹا کر بٹن پریس کرتے ہوئے پتھر کو بند کرنا ہی چاہتا جب سامنے ہی دونوں ہاتھ کمر پر باندھے کھڑی اسے گھورتی ہوئی نظر آئی۔ خوابیدہ آنکھوں میں نیل لیے وہ پوری طرح سے اسے اپنی آنکھوں سے قتل کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ میرا سونا مکڑا، سردار ہکلانے لگا۔ ارے تم جاگ رہی ہو؟ اسے کوئی بہانہ نہیں سوجھ رہا تھا جبکہ وہ اسے گھورے جا رہی تھی۔ جی ہاں میں جاگ رہی ہوں، اور اب سے نہیں جاگ رہی، تقریباً 1 گھنٹے سے جاگ رہی ہوں۔ دوام غصے سے اس کے پاس آئی اور اسے گریبان سے پکڑ چکی تھی۔ کہاں گئے تھے آپ؟ میں نے آپ کو منع کیا تھا نا کہ آپ بستر سے اٹھ کر باہر نہیں جا سکتے، تو پھر آپ کس کی اجازت سے باہر نکلے تھے؟ سردار تو اس کی ہمت پر حیران رہ گیا تھا۔ آج تک اس کے گریبان پکڑنے کی ہمت کسی نے نہیں کی تھی۔ آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ ایک ہی بات کتنی دفعہ سمجھاؤں میں آپ کو؟ دوام کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ آپ کو گولی لگی ہے، بستر سے اٹھنے تک کی کنڈیشن نہیں ہے، اور آپ باہر لوف اور گردیاں کر کے آئے ہیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سردار کو یہیں سے پکڑ کر بستر پر پٹک ڈالے۔ کس کی اجازت سے گئے تھے؟ میں پوچھتی ہوں کس کی اجازت سے باہر گئے تھے، اور کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے، اور مجھے بتائے بغیر مجھ سے چھپ کر کیوں گئے تھے؟ میرا سونا مکڑا، میرا سجن سائی، سردار نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے۔ میں اندر اچھا محسوس نہیں کر رہا تھا۔
मैं अंदर अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, मुझे घुटन हो रही थी, इसलिए ठंडी हवा लेने बाहर गया। कसम ले लो मैं कबीले से बाहर नहीं निकला। सरदार अभी और भी कुछ बोल रहा था जब पीछे से बाला भी अंदर दाखिल हुआ। सरदारनी खुदा के लिए सरदार को माफ़ कर दो, इसे मत मारो, ये मासूम है, बख्श दो इसे। बाला ने हाथ जोड़ते हुए ड्रामाई अंदाज में कहा। सरदार को मैं बाहर लेकर गया था, इसे अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ अंदर, इसलिए मैंने सोचा मैं इसे बाहर थोड़ी देर घुमा कर ले आता हूँ, थोड़ी देर चहलकदमी करवा कर लाता हूँ। प्लीज़ तुम गुस्सा मत करो, बख्श दो इस मासूम को, इसका कोई कसूर नहीं है। बाला सर झुकाए खड़ा था, उसके अंदाज पर दुआम अचानक ही खिलखिला कर रन पड़ी। उफ बाला भैया, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं इन्हें खा जाऊंगी। वो अपना हाथ सरदार के गिरबान से हटाते हुए खिलखिलाने लगी थी। उसकी खिलखिलाहट पर सरदार हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देख लगा, जबकि बाला को भी सुकून मिला था। ज़्यादा दांत मत निकालें आप बाला भैया, गवाही दे रहे हैं इसलिए बख्श रही हूँ, दुआम ने बाला की तरफ देखते हुए कहा। उसके लहजे में लाड था, वरना मेरा बिल्कुल मूड नहीं था माफ़ करने का। फिर वो सरदार की तरफ मुड़ी, उसका हाथ बड़े आग से थामते हुए उसे बेड पर बिठाया और ख़ुद भी उसके साथ बैठ गई। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको अब तो घुटन नहीं हो रही ना? उसकी फिक्रमंदी पर सरदार ने मुस्कुराते हुए सिर्फ हाँ में सर हिला गया। देख सरदार, मैंने बचा लिया तुझे, अब शुक्रिया अदा सुबह कर लेना, बाला ने कहा। तेरा मोबाइल वहाँ नीचे रह गया था, देने के लिए आया था। वो मोबाइल वहीं पर बेड पर फेंकते हुए पीछे पलट गया। वो दरवाजे से ही देख चुका था कि मामला काफ़ी संगीन है, इसलिए उसने अपने दोस्त को बचाने खातर अचानक बीच में एंट्री दी थी, वरना वो इनके कमरे में बिना इजाज़त के नहीं आता था। बाला के जाते ही सरदार को यकीन था कि दुआम पुरसकून हो चुकी। उसने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर दुआम के गिर्द अपना हाथ बनाया। उसने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर दुआम के गिर्द अपना हाथ बनाया और इसे अपने सीने से लगा लिया। उसके अचानक रोमांटिक मूड ऑन होने पर दुआम बुरी तरह से हड़बड़ा गई। ओह हेलो डाकू जी, मेरे साथ ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, दुआम ने फ़ौरन कहा। उसके लहजे में अभी भी गुस्से का शायबा था। वो तो बाला भैया ने आकर बचा लिया आपको, वरना आज मैंने बख्शना नहीं था आपको। दूर हैं, 10 फुट की दूरी पर रहना है आपने मुझसे। चलें लेट जाएं बेड पर, आपके अभी के अभी सो रहे हैं आप। वो इसे ज़बरदस्ती लेटाते हुए बोल रही थी, जबकि सरदार बेबस सी आंखों में शरारत लिए उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर एक दबी हुई मुस्कुराहट थी। ऐसे मत देखें मुझे, वरना मैं 10 फुट को 20 फुट तक मुंतकिल कर दूंगी, दुआमों से घूर कर बोली। सरदार फ़ौरन लेट गया। दुआम ने इस पर कंबल बराबर किया और एक तरफ इत्मीनान भरी नज़र सरदार पर डाली, जो वाकई पुरसकून लग रहा था। मुझे सर्दी लग रही है, सरदार बेड पर लेटते हुए खुद पर कंबल डालकर बोला। तो दुआम ने हैरत से उसे देखा। क्यों, सर्दी क्यों लग रही है आपको? दुआम परेशानी से पूछने लगी थी। बाहर बारिश हो रही थी, उसे डर था कहीं वो बारिश में भी करना आया हो। पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, तुम पास आओ ना ज़रा मेरे। वो बेड पर लेटते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगा, तो दुआम ने उसे घूरा। अच्छा जी, मेरे पास आने से ख़त्म हो जाएगी आपकी सर्दी? तुम्हारे पास आने से सर्दी ख़त्म हो जाएगी, वो फ़ौरन बोला। मैं एसी ऑफ़ कर देती हूँ। अरे नहीं, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम गर्मी में रहो, सर्दी तो सिर्फ मुझे लग रही है ना। नहीं, आप फ़िक्र ना करें, मुझे एसी के बगैर हरगिज़ गर्मी नहीं लगेगी। मुझे बचपन से आदत है एसी मुझे बचपन से आदत नहीं है एसी में रहने की, तो मेरे लिए हरगिज़ कोई मसला नहीं है, जितना आप समझ रहे हैं। तो हम किसी भी तरीके से उसे आगे नहीं निकलने दे रही थी। यार तुम दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल ना किया करो। अब की दफ़ा सरदार ने हाथ बढ़ाकर उसका बाजू थामा और अगले ही लम्हे एक झटके से उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तुम्हें बेशक एसी ऑफ होने से कोई मसला ना हो, लेकिन मुझे तो है ना, सरदार ने उसे पूरी तरह अपनी बाहों में कैद करते हुए कहा। वो ना मुझसे बगैर एसी के सोए रहता है और ना ही सर्दी में। बस इसी का हाल है मेरे पास, मेरी बीवी। तुमसे लिपट कर सो जाऊंगा तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। सरदार बेड पर लेटते हुए खुद पर कंबल डालकर बोला। मुझे बहुत सर्दी लग रही है इस वक्त, बिल्कुल बहस मत करो मुझसे। दुआम ने हैरत से उसे देखा। आप मेरी कोई बात नहीं मानते। वो नाराज़गी से कहने लगी। कल से पक्का वादा, पूरे 10 फीट दूर रहूँगा। सरदार ने उसे मज़ीद अपने करीब करते हुए कहा। लेकिन आज बहुत सर्दी लग रही है मुझे।
میرا ہاتھ بھی کانپ رہا ہے، وہ اپنے کانپتے ہاتھ کو اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا۔ دعا مجھ سے گھور رہی تھی کیونکہ وہ بہت اچھا ایکٹر تھا۔ پھر وہ اس کے گرد حصار بناتے ہوئے اس کو پوری طرح سے سونے کی ایکٹنگ بھی کرنے لگا۔ دادا ہنستا سچ میں کوئی اسے تھوڑی دیر کے بعد سویا ہوا ہی محسوس ہونے لگا۔ دوام کتنی دیر اسے گھورتی رہی، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز سن کر تو گویا اس پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ سچ مجھ میں سو گیا تھا۔ یقین آنے پر وہ بھی اس کے ساتھ لیٹتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی، جس پر وہ اسے مزید خود میں بیٹھ گیا۔ دوام نے گھور کر سردار کے چہرے کو دیکھا جہاں وہ سویا ہوا ہی لگ رہا تھا، لیکن اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ خاموشی سے اس کے گرد اپنا حصار بناتی وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ ریحان اکرم بڑی مشکل سے خود کو چھڑا کر لایا تھا۔ بارش تیز ہو گئی تھی اور اس میں بس تھوڑا سا وقت تھا۔ اگر کوئی اس طرح اس کی حالت میں چوراہے پر لٹکا دیکھ لیتا تو پولیس والوں کا ڈر ہر طرح سے ختم ہو جاتا۔ وہ اپنی وردی کو اس حد تک بے بس نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ اس طرح خود کو چھڑا لے۔ اسے اچانک یاد آیا اس کی پینٹ کی جیب میں ایک چھوٹا سا کی چین ہے جس پر ایک بلیڈ نما کوئی چیز لگی ہے۔ یہ اس کی آخری امید تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے لٹکے ہوئے ہاتھ کو پیچھے طرف کیا۔ اس کے کندھے اور بازو درد سے پھٹ رہے تھے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس کی انگلیاں کی چین تک پہنچی، پھر اس نے پوری ہمت سے اس بلیڈ نما چیز کو رسی سے رگڑنا شروع کیا۔ 1 2 3 بار رسی سخت تھی، مگر اس کا عزم اس سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ ہر رگڑ کے ساتھ رسی کے ریشے ٹوٹ رہے تھے اور آخرکار ایک آخری زوردار جھٹکے کے ساتھ رسی کٹ گئی۔ دھڑام سے زمین پر گرا، اس کا جسم درد سے کرا اٹھا، مگر اس کے چہرے پر آزادی کی ایک جھلک تھی۔ وہ فوراً اٹھا، اپنے جسم سے مٹی جھاڑی اور لنگڑاتا ہوا اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اسے جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا، اس سے پہلے کوئی اسے دیکھ لے۔ ریحان اکرم کی حالت بہت خراب تھی، اسے چلا تک نہیں جا رہا تھا۔ اس نے گاڑی کے پاس آتے ہوئے گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن سردار کی گولیاں لگنے کی وجہ سے گاڑی کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی گاڑی سٹارٹ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو گاڑی کو وہیں چھوڑ دیا۔ اس نے آگے کی طرف قدم بڑھانے شروع کیے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اسے ایک بائک سوار نظر آیا۔ بائک سوار نے پولیس کی وردی میں ریحان کو دیکھا تو تیزی سے اس کے پاس بائک روک دی۔ جناب، خیریت تو ہے نا؟ وہ آدمی یقیناً صرف اور صرف اس کی وردی دیکھ کر ہی رکا تھا۔ ہاں، وہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، ریحان نے درد سے کراتے ہوئے کہا۔ یا تم مجھے شہر تک ڈراپ کر سکتے ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ آدمی نے فوراً اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ریحان اس کی موٹر سائیکل پر بڑی مشکل سے سوار ہوا اور کافی مشکل سے گھر پہنچا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہر روز کی طرح پوری طرح سے اس پر سوار تھا۔ اذانوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور اس آدمی کو خود سے ہٹانا ایک بہت بڑا محاذ تھا۔ وہ جانتی تھی وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرتا ہے۔ اب تو پکا 10 فٹ کو 20 فٹ پر منتقل کروں گی، تبھی یہ ڈاکو جی سیٹ ہوں گے۔ دوام نے اس کے کان کے بہت قریب سرگوشی کی تاکہ وہ سن سکے۔ اب مجھے انہیں اپنا دوسرا روپ دکھانا ہوگا، وہ سرگوشی میں بولی تو اس کے انداز پر سردار ہلکا سا مسکرایا، پھر دونوں آنکھیں کھولتے ہوئے اسے ایسے دیکھنے لگا جیسے ابھی بھی نیند سے جاگا ہو۔ میرا سونا مکڑا، تم میرے نیچے کیا کر رہی ہو؟ سردار نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ سمجھ گیا، تم جان بوجھ کر میرے پاس آئی ہو نا، تم بھی مجھ سے دور نہیں رہ سکتی، میرا معصوم سا سجن سائی۔ وہ محبت سے کہتے ہوئے اچانک اس کے لبوں کو پوری شدت سے چومتے ہوئے پیچھے ہٹا اور اچھا خاصا فاصلہ بنا گیا۔ سجن سائی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے اتنے پاس مت رہو، میں بے قابو ہو جاتا ہوں، پھر ادھر ادھر سے خون نکلنے لگتا ہے تو تم مجھے ڈانٹنا شروع کر دیتی ہو، حالانکہ قصور تمہارا اپنا ہی ہے، خود ہی میری جان نہیں چھوڑتی۔ اس نے تکیوں کو خود میں بھیجتے ہوئے اچھا خاصا فاصلہ بنا لیا۔ اب یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو جاؤ، جا کر نماز پڑھو، اللہ سے میری صحتیابی کی دعائیں مانگو، ہر وقت میری باہوں میں نہ پڑی رہا کرو۔ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے سچ میں دعا میں اس کی باہوں میں آنے کے لیے بے قرار ہو۔ دعا اسے بس گھورتی رہ گئی تھی۔ ایسے ڈرامے باز شخص اس نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کی شکایتیں تو اب وہ صرف اللہ سے ہی کر سکتی تھی۔ دعا وضو بنا کر آئی تو سردار بستر پر ہی کروٹیں بدل رہا تھا، سونے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ دعا نے جائے نماز بچھاتے ہوئے اس پر کھڑی ہو کر نماز ادا کرنی شروع کی، لیکن جب وہ مسلسل اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا، اسے دعا کو باہوں میں لیے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ نماز سے فارغ ہوتے ہوئے سلام پھیرتے ہوئے دعا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ایک نظر پلٹ کر پھر سے سردار کو دیکھا۔ وہ اب بھی بیڈ پر فضول میں کروٹیں بدل رہا تھا۔ دعا نے اپنی دعاؤں کی آواز ذرا اونچی کی۔ یا اللہ، میرے شوہر عقل سے پیدل ہو گئے ہیں، پلیز انہیں تھوڑی سی عقل سے نواز دے۔ یا اللہ، ان کا بالکل دماغ کام نہیں کرتا، کیسا انسان آپ نے میرے پلے باندھ دیا، عجیب طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، میری کوئی بات نہیں مانتے۔ یا اللہ، ان کو اچھا کر دو، ان کو اتنا اچھا کر دو، اتنا اچھا کر دو وہ میری ہر بات مانیں۔
وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اونچی اونچی آواز میں بول رہی تھی، جبکہ سردار جو نیند لانے کی کوشش میں کبھی ادھر تو کبھی ادھر کروٹ بدل رہا تھا، ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر سے اللہ کے سامنے شکایت نامہ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ یا اللہ پاک، تھوڑی سی عقل میری بیوی کو بھی دے دے۔ آپ کو تو پتہ ہے میں اس قدر تکلیف میں ہوں، گولی لگی ہوئی ہے مجھے، ایسے میں بیوی کو میرے پاس رہنا چاہیے۔ یہ 10 فٹ والی دوری والا کانسیپٹ بیچ میں لے آئی ہے۔ وہ بالکل اسی کے انداز میں اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو دوام نے گھور کر اسے دیکھا۔ مجھے ڈسٹرب نہ کریں، میں اپنے اللہ سے مخاطب ہوں۔ وہ سختی سے بولی تو سرجن صاحب میں نے کون سا تمہیں مخاطب کر لیا، میں بھی اللہ سے ہی مخاطب ہوں۔ اب اگر تم میری شکایتیں اوپر کرو گی تو میرے سننے والا بھی وہی ہے نا، میں بھی تو اپنے دل کی باتیں اسی سے کروں گا۔ اپنے دل کی باتیں اپنے دل میں کریں، سمجھے آپ، وہ دل کے اندر سے بھی سن لیتا ہے۔ دوام گور کر غصے سے بولی تو کیا یہ اصول تم پر لاگو نہیں ہوتا؟ تمہارے دل کے اندر کی باتیں وہ اندر سے ہی سن سکتا ہے، تم کیوں اتنی اونچی آواز میں لاؤڈ اسپیکر لگا کر بول رہی ہو؟ سردار نے اس کی دلیل کوئی اس پر الٹا دیا تاکہ آپ سن سکے اور آپ کو تھوڑی عقل آ جائے۔ دوام نے فوراً اصل وجہ بتا دی کہ وہ اونچی آواز میں دعائیں کیوں مانگ رہی تھی۔ جب وہ یہاں آئی تھی تب تو اس کی آواز ہی نہیں نکلتی تھی، اور اب جب لڑنے پر آتی تھی تب آگے پیچھے دیکھتی ہی نہیں تھی۔ میرا اپنا طریقہ ہے دعائیں مانگنے کا، میں ایسے ہی دعائیں مانگوں گا، میرا اللہ میری مرضی، میں اونچی آواز میں مانگوں یا دل میں مانگوں۔ سردار نے بھی ہتھیار نہیں ڈالے۔ مجھے بھی اللہ سے شکایتیں کرنی ہیں تمہاری، تم بالکل اچھی بیوی نہیں ہو۔ وہ اسے گھورتے ہوئے واپس بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ دعا منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے اب منہ کے ڈیزائن بنا بنا کر اللہ سے شکایتیں کر رہی تھی، لیکن اسے آواز نہیں آ رہی تھی۔ مطلب وہ دل میں دعا مانگ رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اب شکایتیں الگ ہی لیول کی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ اب تو اس کا پورا کا پورا ہی انداز بدل گیا تھا۔ دعا اللہ سے بہت ساری باتیں کہہ کر آرام سے سکون سے واپس بیڈ پر آئی تو سردار گہری نیند میں ہونے کا بہانہ کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی دعا نے نفی میں سر لایا، جیسے اس کی بہانے بازیوں کو پہلے ہی اچھے طریقے سے سمجھتی ہو۔ پھر اسے ذرا فاصلہ بناتے ہوئے بیڈ پر لیٹی خود پر کمبل ڈالنے لگی، جب اچانک اپنی کمر پر سردار کے ہاتھ محسوس کیے۔ اس سے پہلے وہ پلٹ کر اسے گھورتی ہوئے اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ بہت سردی لگ رہی ہے، بہت زیادہ سردی ہو گئی ہے، موسم بدل رہا ہے سجن صاحب، تمہیں بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ سردار اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے ہوئے بولا تو دعا نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر زیادہ فری ہوتا، اس نے اپنی مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے قابو کیا تھا۔ چپ کر کے سو جائیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ جولائی کے مہینے میں صرف آپ جیسے انوکھے انسان کو ہی سردی لگتی ہے اور کسی کو نہیں لگتی، اور نہ ہی کوئی موسم بدل رہا ہے، وہ سختی سے بولی، جبکہ سردار ایک دفعہ سر اٹھا کر اسے دیکھ لیتا، اب دوسری ہاتھ کی انگلی اپنے لبوں پر رکھتے ہوئے پھر سے منہ اس کی گردن پر رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ دعا ہلکا سا مسکراتی اس کے ساتھ اپنے بازوؤں کو لپیٹ گئی تھی۔ 3-4 مہینے پہلے تک وہ اس کے سائے سے بھی خوف کھاتی تھی، اب اس شخص کی عادت ہوتی جا رہی تھی، وہ اسے اتنا اچھا لگنے لگا تھا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آج اس کی زندگی میں سوائے اس شخص کے اور کچھ بھی نہیں تھا، اور نہ ہی اسے کچھ چاہیے تھا۔ اللہ نے بے شک اسے بہترین سے نوازا تھا، جس کے لیے وہ اب اپنے رب کی شکر گزار تھی۔ اس کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتی وہ اور بھی اس کے سینے میں خود کو چھپانے لگی، تو سردار نے بھی اسے خود کے قریب کرتے ہوئے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ یہ ان کا اپنا ٹھکانہ تھا، جہاں دنیا سے دور ایک پرسکون پناہ گاہ تھی، جہاں وہ اپنے سردار کی پناہوں میں تھی اور دنیا کی کوئی طاقت اسے یہاں سے نکال نہیں سکتی تھی۔ ریحان اکرم کے گھر پہنچتے ہی ہنگامہ ہو گیا، اسے دیکھتے ہی ماں کی تو حالت خراب ہونے لگی۔ انہیں بس یہ پتہ تھا کہ ان کا بیٹا تکلیف میں۔ رباب بھی صبح ہی شور سے جاگ گئی تھی، باہر آ کر دیکھا تو ریحان بہت بری حالت میں تھا، اس کی گردن، بازو اور کانوں پر بہت زیادہ چوٹیں لگی ہوئی تھیں، وہ شرٹ اتارے ہوئے تھا، جبکہ بیلا اس کے زخم صاف کر رہی تھی۔ کچھ بتا بھی تو صحیح، یہ کیا ہوا ہے؟ امی بے قراری سے اسے پوچھنے لگی۔ ویل چیئر کو وہ بے چینی سے کبھی ادھر دھکیلتی تھی کبھی ادھر۔ امی کچھ نہیں ہوا، فضول پریشان ہو رہی ہیں، چوٹ جانے لگی مجھے۔ ریحان نے جواب دیا، وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی اس کے چہرے سے اندازہ لگا چکا تھا کہ ان کی حالت کیا ہے۔ وہ آتے ہوئے اچانک کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا، پولیس ہوں میں ہوں، حملے تو ہوتے ہی رہیں گے نا، آپ فکر نہ کریں، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، صحیح سلامت ہوں، زندہ بچ گیا ہوں، آپ ذرا ساری اس بات پر پریشان نہ ہو جایا کریں۔ اس نے امی کو کہتے ہوئے پاس کھڑی رباب کو اشارہ کیا کہ وہ امی کو سنبھالے، اس وقت امی کی جو حالت تھی ان کا بی پی ہائی ہو سکتا تھا۔ رباب نے فوراً ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں حوصلہ دیا، امی وہ ٹھیک ہیں، گھر آ گئے ہیں، اللہ پاک کا کرم ہے۔ رباب نے امی کو سمجھانے کی کوشش کی، اتنے زخم آئے ہیں، ایسے امی اصل وجہ پریشانی کی بتانے لگی۔ ماں تھی، اپنے بیٹے کو تکلیف میں کیسے دیکھ سکتی تھی؟ ماں کا درد تو صرف ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ امی بیلا ان کے زخم صاف کر رہی ہے نا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ پلیز پریشان مت ہوں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ خدا نہ خواستہ کچھ برا ہونے سے پہلے وہ گھر آ گئے ہیں۔ وہ میز پر پڑے جگ سے پانی کا گلاس بھرتے ہوئے انہیں زبردستی پانی پلانے لگی۔ اللہ میرے بچے کی خوشیوں کو نظر لگی۔ امی تسبیح پڑھتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ اس پر کچھ پھونک رہی تھی اور ان کی آواز میں درد تھا۔ کوئی چاہتا ہی نہیں کہ میرا بچہ خوش رہے، ابھی شادی کو 2 دن نہیں ہوئے اور مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں، اللہ اللہ نظر کھا گئی میرے بچے کو، وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔
جبکہ بیلا اس کے زخم کو دیکھتی پریشان ہو رہی تھی۔ زخم کافی گہرے تھے لیکن امی کے سامنے وہ کہہ نہیں سکتی تھی کہ اسے ہسپتال چلنے کی ضرورت ہے۔ میں آج ہی صدقہ نکالتی ہوں اس کا، امی نے کہا تو اب کی دفعہ ریحان مسکرا دیا تھا۔ کمر میں درد ہے اس کے، کیوں ایسے بٹھایا ہوا ہے رباب؟ بیلا سہارا دو، اسے اندر بستر پر لٹاؤ۔ امی کا تو بس نہیں چل رہا تھا، خود اسے اٹھا کر اندر بستر پر چھوڑیں۔ امی ٹھیک ہوں میں، آپ پریشان مت ہوں، میں اندر جا رہا ہوں، بس یہ بیلا پٹی کر لے۔ بلی یار جلدی کر، اس نے پاس بیٹھی بیلا سے کہا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس سے پہلے بھی بالکل بھی بیٹھا نہیں جا رہا تھا، نہ جانے موٹر سائیکل پر کس طرح وہ سوار ہو کر یہاں تک آیا تھا۔ پٹی باندھنے کے بعد بیلا اسے سہارا دیتی کمرے میں لے کر آئی تھی، جبکہ رباب نے بھی اسے سہارا دینے کی پوری کوشش کی تھی۔ ریحان کا جسم لہولہان ہو رہا تھا، کافی زیادہ زخم آئے تھے اسے۔ بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کے پیچھے تکیہ رکھ لگی۔ زخم کافی گہرے ہیں آپ کے، امی کے سامنے تو میں نے کچھ نہیں کہا لیکن آپ کو خود اب احتیاط کرنی ہوگی، کافی گہرے زخم آئے ہیں آپ کو۔ بیلا نے فکر مندی سے کہا، ہسپتال چلنے کی ضرورت تو تھی لیکن میں نے پوری طرح سے آپ کو ٹریٹمنٹ دے دیا، تو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی احتیاط لازم ہے، زیادہ دبنگ بن کر چلنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے لہجے میں فکر تھی لیکن ساتھ ہی وہ اسے ڈانٹ بھی رہی تھی، اور زیادہ ہیرو بن کر آج ہی واپس نوکری پر جانے کی ضرورت نہیں۔ انسان ہے آپ، کوئی کپڑا نہیں جس کے ٹانکے اکھڑ گئے تو تکلیف نہیں ہوگی۔ رباب اندازہ لگا سکتی تھی ان دونوں بھائی بہن میں کافی محبت ہے۔ بھابھی تم ان کا خیال رکھو، میں ایسا کرتی ہوں، ناشتہ بناتی ہوں تم دونوں کے لیے۔ بیلا رباب کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم انہیں بستر سے ہلنے مت دینا بس۔ بیلا تم بھی امی کو کہہ رہی تھی کہ تمہیں ہسپتال جانا ہے، تم کیسے ناشتہ بناؤ گی؟ رباب اسے دیکھتے ہوئے فکر مندی سے بولی، میں بناتی ہوں، تم اپنے جانے کی تیاری مکمل کر لو۔ ناشتہ بنانے میں دیری کتنی لگتی ہے، بائیں ہاتھ کا کھیل ہے میرے، اور تمہیں کیا لگتا ہے 2 دن کی دلہن کو امی کچن میں گھسنے دے گی؟ نہ بابا نہ، امی بڑی خطرناک ہیں اس معاملے میں، وہ اسے دیکھتے ہوئے سمجھاتے ہوئے بولی۔ ویسے بھی صرف ناشتہ ہی تو بنانا ہے، باقی ساری کام تو رضیہ آنٹی آ کر کر لیں گی۔ رضیہ ان کے گھر کی ملازمہ تھی جو بظاہر تو صرف امی کا خیال رکھنے کے لیے آتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ گھر میں چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتی تھی، لیکن شادی کے دنوں میں اس نے کافی سارے کام بھی کروائے تھے جس پر ریحان نے اسے خاص رقم دی تھی اور اسے اگلے 2 مہینوں کے لیے نوکری پر رکھ بھی لیا تھا۔ اس کا گھر بہت زیادہ بڑا نہیں تھا، چھوٹے موٹے کام بھی ہوتے تھے روزمرہ کے، لیکن بیلا کے لیے اگلے دنوں میں مشکل ہونے والی تھی کیونکہ اس کے ٹیسٹ جا رہے تھے۔ تم بس میرے بھائی کا خیال رکھو، اور ایک اور بات، یہ آپ جناب والی ہڈی نہیں ہے، اگر زیادہ کر دکھائی نا تو کان لگانا کان کے نیچے، بالکل لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیلا جاتے ہوئے اسے مشورے سے نوازنے لگی تو ریحان نے ایک نظر اپنی بہن کی طرف دیکھا جو رباب کو اس کی بات پر حیران ہوئی تھی، پھر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نے جگہ بنائی۔ او مانا بلی، میری معصوم سی بیوی کو اپنی طرح چالاک بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ معصوم ہی ٹھیک ہے، جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ وہ اسے جاتے دیکھ کر چھیڑنے لگا تھا۔ خبردار جو مجھے مانا بلی کہا۔ بیلا نے ایک انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دی، اور دوسری بات، آپ ہوتے کون ہیں میرے اور میرے بھابھی کے بیچ آنے والے؟ یہ میری بھابھی ہیں، میں اسے چالاک بناؤں یا کچھ بھی بناؤں، آپ کچھ بھی پوچھنے والے کوئی نہیں ہوتے، یہ میرا اور میری بھابھی کا معاملہ ہے، آپ نظر رکھنا، میں آتی ہوں۔ وہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی، جبکہ رباب اس کی جانب پر ہلکا سا مسکرائی تھی۔ یار سننے میں آیا کل رات ریحان اکرم پر بہت ہی برا حملہ ہوا ہے، جمرو نے قبیلے میں داخل ہوتے ہی خبر نامہ شروع کر دیا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ سننے میں تو یہ آیا کہ اس کی گاڑی پر رات کو گولیاں چلائی گئیں، وہ بھی گاؤں سے شہر جاتے ہوئے رستے میں، اور پھر اسے کافی زخمی کیے گئے۔ اس کی حالت بڑی خراب تھی۔ صبح کے وقت کوئی گاؤں والا شخص اسے اس کے گھر پہنچا کر آیا، ابھی بڑی بری حالت میں اپنے گھر پر آیا، ڈیوٹی پر بھی نہیں ہے وہ، میں تو گاڑی کی بھی حالت دیکھ کر آ رہا ہوں، بڑی بری حالت میں گاڑی، ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے جان لیوا حملہ کیا تھا لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ آج سردار نیچے ہی آیا ہوا تھا، چارپائی بچھائی اس پر بیٹھا وہ جمرو کی باتیں سن رہا تھا۔ ایک نظر بالا نے سردار کو دیکھا اور پھر جمرو کو، جو دوبارہ سے اپنے کمرے میں کھیلنے میں لگ گیا۔ گاؤں میں کیا ہوتا تھا کیا نہیں، اسے ہر بات کی خبر ہوتی تھی، ہمیشہ کی طرح گاؤں میں آنے جانے والی کوئی بھی چیز کی خبر پہلے اسے لگتی اور باقیوں کو بعد میں۔ مجھے لگتا ہے اب اس بات کا علم بھی وہ بل ہم پر بھی پھاڑیں گے، کہہ دیں گے ڈاکو نے ہی کچھ کیا اور ہمیں تو خبر بھی نہیں۔ مجھے لگتا ہے پولیس والوں کو کوئی بڑا دشمن نکل آیا ہے اور پولیس والے ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں، ان کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہو وہ ہم کر رہے ہیں۔ جمرو وہیں زمین پر سردار قدموں قریب آئے تو اس کی ٹانگ دبانے لگا۔ چھوڑو جمرو ان فضول باتوں کو، ہمارا ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں، سردار نے بے پرواہی سے کہا۔ ریحان کیسا یہ بتاؤ، زندہ بچ گیا حملے سے یا کہیں مار مرا گیا؟ اتنا خطرناک حملہ ہوا تھا تو مر جانا چاہیے تھا اس کو، لگتا حملے والے نے جان سے مارنے کے لیے حملہ کیا ہی نہیں تھا، وہ انجان بنتے ہوئے بولا تو بالا ہلکا سا مسکرایا تھا۔ ارے ہاں سردار تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، بس ڈرانے کے لیے ہو رہا ہے ان پر، وہ زندہ ہے سردار، اپنے گھر پر پڑا ہے، سننے میں آیا حالت کافی خراب ہے۔ جمرو نے تفصیل سے بتایا تھا۔ اس وقت بالا کے پاس آ کر بیٹھا۔ عیادت کے لیے چلیں؟ بالا دانت نکالتے ہوئے بولا تو سردار نے اسے گھورا تھا۔ میرا ہونے والا سالہ ہے، خیر خیریت پوچھ آتے ہیں، کل کو میری بالی آ کر مجھ سے شکایت کرے گی کہ اس کا بھائی مار رہا تھا، میں نے تو خیر خیریت بھی دریافت نہ کی، عیادت کرنے کے لیے بھی نہ آ سکا، کیسا ہونے والا بہنوئی ہوں میں۔ اس کے انداز میں شرارت
چپی تھی بہنوئی۔ سردار نے تنزیہ نظر سے بالا کو دیکھا، اس کی بہن تو اسپتال میں ہوگی، اب بھائی کی شادی کی خوشیوں میں چھٹیاں تو کر ہی چکی ہے، تو اسپتال میں جا کر اس کے بھائی کی عیادت کر کے آ جا، اور یہ روز روز ڈرامے ختم کر، اب کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہاں تو سردار، ساری معلومات تم تک پہنچ چکی ہے، اب کرو کوئی فیصلہ، تم ہی میرے بڑے ہو، میری زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق تمہیں ہے، میں تو بس سر جھکا لوں گا تمہارے فیصلے پر، بالا شرارتی انداز میں بولا تو سردار ہلکا سا مسکرایا تھا۔ وہ سارے لوگ باہر قبیلے میں ہنسی مذاق کر رہے تھے جب دوام انہیں اونچی پہاڑی سے اترتی ہوئی نظر آئی۔ آج اس نے میرون کلر کا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا، کھلے کھلے پونچوں والی شلوار تھی، جبکہ قمیض کی لینتھ تھوڑی چھوٹی تھی، لیکن اس کے اوپر چادر کافی لمبی تھی۔ جب بالا صبح سے لینے کمرے میں آیا تھا تب اس نے یہی لباس نکال کر رکھا تھا پہننے کے لیے، اور اس لباس میں وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ دوپٹے کو اس نے اندر کی طرف پھیلا کر سر پر رکھا تھا، جبکہ خود پر اس نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ اس طرح خود کو چھپا کر آتی تھی تو سردار کے سیدھے دل میں اترتی تھی۔ اس کی یہ سادگی اور پردہ سردار کو کسی بھی جدید لباس سے زیادہ بھاتا تھا۔ اس کا یہ لباس اس کے سر کو فخر سے بلند کر دیتا تھا۔ وہ خود کو چھپا کر سمیٹ کر رکھنے والی لڑکی تھی۔ کمرے میں وہ اس کے سامنے سوٹ کے ساتھ کا دوپٹہ لے کر رکھتی تھی، اور اب تو وہ اس کے ساتھ اتنی کمفرٹیبل ہو چکی تھی کہ دوپٹہ اتار کر بھی اس کے پاس بیٹھ جاتی۔ وہ اپنے اور سردار کے رشتے کو مکمل سمجھنے والی لڑکی تھی۔ وہ نادان ضرور تھی مگر بیوقوف ہرگز نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی ہر روح پر سردار کا حق ہے، اور وہ اسے اس کے حق سے کبھی محروم نہیں کرتی تھی۔ میرو بھیا آئیں، ذرا میری مدد کریں، آج کھانا میں بناؤں گی۔ وہ نیچے آتے ہوئے سردار کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا میرو سے مخاطب ہوئی تھی، جبکہ میرو حیرت سے سردار کو دیکھنے لگا۔ اسے سختی سے منع کر چکا تھا کہ دوام کو کچن میں قدم نہیں رکھنے دینا۔ میرا سونا مسئلہ، گرمی بہت ہے، کام بھی ایسے کرو گی، تمہیں کچن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس بتا دو تمہیں کیا چاہیے، میرو بنا دے گا۔ وہ اچانک اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے پکڑ کر اسے اپنے قریب بٹھاتے ہوئے بولا۔ اچھا گرمی بہت ہے، لیکن صبح تو کسی کو بہت سردی لگ رہی تھی، بلکہ کل رات بھی کسی کو بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ آواز میں آنکھیں گھماتے ہوئے بولی تو سردار نے شرمندہ ہو کر سر کھجایا۔ کمرے میں سردی تھی نا، نیچے سردی نہیں ہے، یہاں بہت گرمی ہے، اور خبردار جو تم نے کچن میں قدم رکھا۔ وہ آنکھیں دکھاتا رعب جمانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ سامنے والی اس کے رعب بنانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ الٹا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گئی۔ میں نہ صرف کچن میں قدم رکھوں گی بلکہ کھانا بھی خود بناؤں گی، اگر ہمت ہے تو روک کر دکھا دیں۔ وہ اکڑ کر بولی۔ سجن سائیں ضد نہیں کرتے، وہ نرمی سے بولا۔ نہیں کرتے ہوں گے آپ کے قبیلے کے لوگ، لیکن میں کرتی ہوں اور کروں گی۔ یہ کیا کر لیں گے آپ؟ ضد ہی نہیں، وہ سب کچھ کروں گی جو میرا دل چاہے گا، اور آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ میں خود آپ کا خیال رکھوں گی، آپ کے لیے خود کھانا بناؤں گی، آپ کے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سب کا خیال میں رکھوں گی۔ میرو آپ کی بیوی تھوڑی ہے جو وہ آپ کے کام کرتا ہے، میں آپ کی بیوی ہوں، یہ میرا حق ہے۔ آپ کبھی میرے لیے تحفے لاتے ہیں، کبھی مجھے گھمانے لے جاتے ہیں، یہ سب کیوں کرتے ہیں آپ؟ کیونکہ وہ میرا فرض اور تمہارا حق ہے۔ لیکن جی بالکل ایسا ہی، اس لیے میں اب سے آپ کا خیال میں رکھوں گی، کیونکہ وہ میرا فرض ہے اور آپ کا حق ہے۔ اور اب مجھ سے بحث مت کریں، آپ مجھ سے بہت زیادہ فری ہوتے جا رہے ہیں، یہاں آرام سے بیٹھیں، میں آپ کے لیے کچھ مزیدار تک کھانے کو لے کر آتی ہوں۔ اور نرمی سے اس کے گال کھینچتی ہوئی اس کے قریب سے اٹھ گئی۔ سردار، وہ سچ میں رسوئی میں جا رہی ہے، وہ کھانا بنائے گی، تم جانتے ہو وہاں کتنی گرمی ہے، وہ تمہاری بھی نہیں سنتی کیا؟ بالا سردار کے قریب آ کر بولا۔ تمہاری بھی نہیں سنتی والی بات پر سردار نے بمشکل اپنی ہنسی روکی، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ واقعی کسی کی نہیں سنتی۔ ہاں وہ سردارنی ہے اور وہ سردار کی بھی نہیں سنتی بالا، جمرو نے اونچی آواز میں کہا، اور پھر ان کے قریب آ گیا۔ ویسے سردار، میں نے ایک بات سوچی ہے، جس کی سب سنیں اسے سردار کہتے ہیں، اور جو سردار کی نہ سنیں اسے سردارنی کہتے ہیں۔ جمرو کہہ لگاتے ہوئے بولا تو سردار نے مسکراتے ہوئے سر جھکا دیا، اور سردار کو یوں مسکراتا دیکھ کر پورے قبیلے میں کہکوں کی گونج تھی۔ میں مدد کر دیتی ہوں۔ ریان بستر سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا جب رباب تیزی سے واش روم سے نکلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اسے سہارا دینے لگی۔ اس کی آنکھوں میں فکر مندی تھی، جیسے وہ ریان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ رہی ہو۔ کہاں جانا ہے آپ نے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ اس کا پورا وجود ریان کو سہارا دینے پر مرکوز تھا۔ اس کے یوں قریب آ کر پوچھنے پر ریان کے لبوں پر ایک ہلکی سی شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ واش روم تک جانا ہے؟ ریان نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن یقین کرو یہ میرے لیے اتنا بھی مشکل نہیں ہے کہ تمہیں زحمت دوں، میں چلا جاؤں گا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی تھکن تھی مگر نظروں میں ایک شرارتی سی چمک بھی تھی۔ زحمت والی کیا بات ہے، آپ میرے شوہر ہیں، میرا فرض بنتا ہے۔ رباب نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ آئیں میں آپ کی مدد کرتی ہوں، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ وہ ذرا بھی ہچکچائی نہیں بلکہ زبردستی اس کا بازو
بلکہ زبردستی اس کا بازو اپنے کندھے پر رکھتے ہوئے اس کی پیٹھ پر ہاتھ لے جاتی اسے سہارا دے رہی تھی۔ اس کی مضبوط گرفت اور پرعزم لہجہ ریحان کو مزید کچھ کہنے کا موقع نہ دے سکا۔ وہ آہستہ سے اٹھتے ہوئے رباب کے مضبوط سہارے کے ساتھ قدم اٹھاتا واش روم تک آیا۔ اس کے ہر قدم پر رباب کی توجہ اس پر مرکوز تھی، جیسے وہ اس کا ہر بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لینا چاہتی ہو۔ دروازے تک پہنچ کر رباب نے اسے چھوڑ دیا، آگے آپ خود چلے جائیں۔ اس کی سانسیں قدرے تیز ہو چکی تھیں، لیکن چہرے پر اطمینان تھا۔ کیوں اب یہاں تک آ گئی ہو تو آگے تک بھی چھوڑ دو، بیوی کا صرف یہاں تک کا فرض نبھائے گی، ریحان نے شرارت سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں چمک مزید گہری ہو چکی تھی۔ رباب نے حیرانی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں اب کسی طرح کی تکلیف کا کوئی اثر نہیں تھا، ہاں لیکن وہ ہلکی سی مسکراہٹ ضرور تھی جس میں چھپی شرارت کو وہ بھانپ گئی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی گدگدی ہوئی، یہ شخص اتنا ڈرامے باز ہو سکتا ہے، اس نے سوچا نہیں تھا۔ میں نے یہاں تک چھوڑ دیا، اب آگے خود چلے جائیں، رباب نے پزل ہو کر سختی سے کہا۔ نہیں، اب یہاں تک چھوڑا ہے تو آگے تک چھوڑ کر آؤ۔ وہ مزید شرارتی ہوتا اس کے کندھے پر اپنا وزن ڈالنے لگا، جبکہ اس دفعہ وزن ڈالنے پر وہ اچھی خاصی لڑکھڑا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور ہلکی سی غصے کی لکیر تھی۔ وہ تب سے یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ سچ مچ اس کے سہارے چل کر یہاں تک آئے، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنا 1% بھی وزن اس پر نہیں ڈالا تھا۔ اس کی ساری ہمدردی ایک جھٹکے میں غائب ہو گئی۔ آپ پلیز خود چل جائیں، میں برداشت نہیں کر سکتی، بہت بھاری ہیں آپ، وہ پریشانی سے کہنے لگی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی بات پر ریحان کا قہقہ کمرے کی دیواروں سے گونجتے ہوئے بڑے کمرے تک بھی گیا تھا۔ امی جو ہاتھ میں تسبیح لیے ملازموں کو ہدایت دے رہی تھیں، بساخت اپنے بیٹے کے اس طرح ہنسنے پر مسکرائیں۔ ان کے چہرے پر ممتا کی نرمی تھی۔ اب آپ اس طرح سے ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں آپ کو مدد کرنا چاہتی ہوں، لیکن رباب نے ناراضگی سے کہا۔ اسے ریحان کا یوں مذاق اڑانا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن میں بہت زیادہ بھاری ہوں، جس کی وجہ سے تم میری مدد نہیں کر پا رہی ہے نا بیوی؟ وہ اب بھی ہنس رہا تھا، اس کی آنکھوں میں شرارت نہ آ رہی تھی۔ رباب کو اس کا یوں ہنسنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، وہ تو اس کی مدد کر رہی تھی اور وہ الٹا ایسے کیسے اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ ہٹیں، میں نے مدد کر دی ہے آپ کی، آپ قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ کی مدد کی جائے، ہٹیں۔ وہ اس کا بازو اپنی گردن سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ نمایاں تھی، جبکہ ریحان اس کی ہلکی سی مزاحمت دیکھتا اچانک اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گیا تھا۔ ایک لمحے کو جیسے کمرے میں وقت تھم سا گیا تھا۔ اس کی اس اچانک حرکت پر جہاں رباب کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہی تھی، وہیں ریحان تو جیسے مدہوش ہو گیا تھا۔ وہ اس کے لبوں کو بے حد نرمی سے چوم رہا تھا، جیسے اس کے علاوہ اسے اور کوئی کام ہی نہ ہو، اور آہستہ آہستہ اس کی گرفت بڑھتی جا رہی تھی۔ رباب کو لگا جیسے وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں رہ پائے گی، اس کا توازن ڈگمگا رہا تھا۔ اوپر سے ریحان نے بھی اس پر اچھا خاصا وزن ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کر رکھا تھا۔ اس لمحے رباب کو لگا وہ ایک ایسے سمندر میں ڈوب رہی ہے جس کی گہرائی کا اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اس کی بے تابیاں بڑھتی جا رہی تھیں، وہ پیچھے ہٹنے کی کوششیں کرنے لگی تھی، جب ریحان نے دوسرا بازو بھی اس کی کمر میں ڈالتے اسے مزید اپنے قریب کیا، لبوں کو چھوڑتے ہوئے اس کی گردن کو بے قراریوں سے چومنا شروع کر چکا تھا۔ اس کے لبوں کا لمس اس کی گردن پر بے کرتا ہلکی سی چبھن پیدا کر رہا تھا، جو شاید اس کی گھنی مونچھوں کی وجہ سے تھا۔ رباب کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ وہ آہستہ سے اس سے الگ ہوتا شرارتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا، اس کی آنکھوں میں فتح کا نشہ تھا۔ ارے ارے بیگم، آپ تو ابھی سے ہمنے لگی، یہ تو صرف ایک چھوٹا سا ٹریلر تھا میری محبت کا، ابھی تو آپ نے پوری فلم دیکھنی ہے اور میری اس محبت کو جھیلنا بھی ہے۔ آپ تو ابھی سے گھبرا گئی ہیں، میدان چھوڑنے والی لگتی تو نہیں تھیں آپ۔ وہ اس کے کانپتے ہوئے وجود کو آہستہ سے خود سے الگ کرتے ہوئے بولا۔ وہ ذرا سا لڑکھڑا کر دیوار کا سہارا لیتے پیچھے ہو گئی تھی، اس کی نگاہیں اپنے آپ جھک گئی تھیں، شرم و حیا سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ یہ لمحہ اس کی زندگی کا ایک نیا باب کھول رہا تھا، ایک ایسا باب جس کی شدت کا اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ ریحان نے ایک نرم گرم نگاہ اس پر ڈالتا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ واش روم میں بند ہو گیا۔ رباب کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے سینے کی دیواریں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اسے اس شخص سے گھبراہٹ ہو رہی تھی، یہ سچ مچ ایک بہت ہی خطرناک انسان تھا، ایک ایسا خطرہ جو اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر آتا یا پھر مزید اسے اپنی بے شرمی کا کوئی اور نظارہ پیش کرتا، وہ تیزی سے اپنا لباس درست کرتی، دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس شخص کی موجودگی میں اس کمرے میں رہنا بھی خاصا خطرناک تھا، جیسے ہر لمحہ کوئی نیا طوفان آنے والا ہو۔ وہ جلدی جلدی کھانا بنا رہی تھی، کچن میں گرمی اپنے عروج پر تھی، اور بڑی سی چادر کو خود پر اوڑھے ہوئے وہ پوری طرح سے پسینے میں شرابور ہو رہی تھی۔
اندر داخل ہوتے ہوئے سردار نے میرو کو باہر جانے کا اشارہ کیا تھا، جو اس کے قریب اسے تیز تیز پنکھا کر رہا تھا۔ میرو نے فوراً پنکھا ایک طرف رکھتے ہوئے سر جھکا کر باہر کا رخ کیا۔ سردار اس کے قریب آتے ہوئے اس کے اوپر سے چادر ہٹا کر ایک طرف پھینک گیا۔ اس کی نظریں صرف دوام پر تھیں، یقیناً اب کچن میں کوئی بھی نہیں آنے والا تھا، جبکہ وہ تیز تیز تڑکا بھوننے میں مصروف تھی۔ اس نے آہستہ سے وہ گتے نما پنکھا اٹھا کر اسے پنکھا کرنا شروع کیا تو وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں دنیا جان کی معصومیت اور شکر گزاری تھی۔ وہ بے ساختگی اس کے گال پر جھکتے ہوئے نے چوم گیا تو دوام نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور ہلکی سی جھنجھلاہٹ تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ سکون نہیں ہے؟ آپ کو کام کر رہی ہوں نا میں۔ اس کو بے باک ہوتے دیکھ کر وہ پریشانی سے بولی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اپنا ہاتھ دکھاتے ہوئے رومانٹک ہوتا، بہتر تھا کہ وہ ابھی سے ہی اس کی لگام کھینچ ڈالے، ورنہ یہ شخص تو کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ اس کا یہ گھورنا بات بات پر ڈرانا سردار سائیں کو مزید بے خود کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اب بھی جس انداز میں وہ اسے گھور رہی تھی، سردار کا دل سینے میں اچھل کود کرنے میں مصروف تھا، جیسے کوئی بے قابو گھوڑا ہو۔ وہ دوسری گال پر جھکتے ہوئے اب کی دفعہ اسے بھی شدت سے چوم گیا تو دوام کے گھورنے میں اب اضافہ ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ ڈاکو جی نکلیں ادھر سے باہر، میں کہتی ہوں جائیں یہاں سے۔ میں نے آپ کے ساتھ ایک لمحہ بھی اس کچن میں نہیں رہنا۔ پتہ نہیں آپ کے اندر کا یہ رومانی کیڑا کب وفات پائے۔ جان کو آیا ہوا ہے میرے۔ وہ اسے دھکا دیتے ہوئے پیچھے کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ سچی سجن، یہ رومانی کیڑا تو بڑھاپے میں بھی تمہاری جان نہیں چھوڑے گا۔ تم فکر مت کرو، جب ہمارے بچے ہو جائیں گے نا، تب بھی تمہارا سردار سائیں اتنا ہی رومانٹک ہوگا۔ بلکہ میں نے سنا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان جراثیموں میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں تو آنے والے 80 سال تک ایسا ہی رہوں گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ رومانٹک ہو جاؤں گا۔ بس تم اپنے اندر بھی ایک عدد ایسا ہی رومانٹک کیڑا پیدا کر لو، تاکہ میں بھی کہہ سکوں کہ میری بیوی تھوڑی رومانٹک ہے۔ وہ اب کی دفعہ نشانہ اس کے لبوں کو بنا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ ہٹ جائیں ڈاکو جی، آپ بہت بے شرم ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے غصہ نہ چڑھائیں، ورنہ اچھا نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ دوام نے اسے خبردار کیا۔ اچھا تو کیا کرو گی تم؟ اگر میں تمہیں غصہ چڑھاؤں گا تو کیا کر لو گی؟ یار بدلہ لے لیا کرو تم سے۔ میں تمہارے لبوں کو جو چوموں تو تم بدلے میں یوں ہی میرے لبوں کو چوم کر انتقام لے لیا کرو۔ وہ اچانک اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے اس کے لبوں کو پوری شدت سے چوم گیا تھا، جبکہ وہ اس کی حرکت پر حیران ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ اس سے شرمایا تک نہیں جا رہا تھا، اس کی سانسیں رک سی گئی تھیں۔ میں تمہارے گالوں کو یوں چوموں تو تم بدلے میں اس انداز میں میرے گالوں کو کاٹ کھایا کرو۔ وہ اس کی گال پر اپنی داڑھی رگڑتے ہوئے ہلکے سے دانتوں سے اس کے پھولے پھولے رخسار کو دبا گئے، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک ہاتھ میں چمچہ تھا تو دوسرے ہاتھ میں کپڑا تھام رکھا تھا، جس سے وہ گرم کڑھائی ہلا رہی تھی، جبکہ یہ آدمی اب ضرورت سے زیادہ ہی فری ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی ہمت بڑھتی جا رہی تھی۔ ڈاکو جی، دوام نے وہ مشکل کہا۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ میرا ٹکیز سجن۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتی، وہ پھر سے اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو قابو کر چکا تھا، اور اب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے گرم گرم چمچہ اس کے ہاتھ پر رکھا تھا، بالکل ہلکا سا ٹچ کرتے ہوئے کہ وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے، لیکن وہ اسٹیل کے بنے ہوئے انسان پر گرم چمچے نے بھی کوئی اثر نہیں دکھایا تھا۔ اس نے اپنا پیر سردار کے پیر پر مارتے ہوئے اپنے ہونٹوں کی آزادی کی چھوٹی سی کوشش کی، لیکن اس کے پیر بھی جیسے پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ کوئی اثر نہ ہوا۔ ہاں، اس کے لبوں کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ وہ اسے بخشنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مسلسل اس کی سانسیں چڑھاتے ہوئے وہ بے قابو ہوتا جا رہا تھا۔ دوام کو لگا جیسے وہ اس کی روح کو اپنے اندر سمیٹ لے گا، جب باہر سے بالا اونچی آواز میں اعلان کرتے ہوئے آیا، میں اندر آ رہا ہوں سردار، میں اندر آ رہا ہوں سردار، میں اندر آ رہا ہوں۔ اس کا یہ اعلانیہ انداز سردار کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر گیا، بلکہ دوام نے فوراً بڑی چادر اوڑھ لی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شکر گزاری تھی جس انداز میں وہ اسے گھور رہی تھی۔ سردار نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی، حالانکہ اپنی طلب پوری کرنے کے بعد وہ کافی پرسکون نظر آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یہاں کچن میں آیا ہی اسی مقصد کے لیے ہو۔ وہ گہری سانس لے کر دروازے کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا ہے؟ کیوں آئے ہو؟ وہ جو اعلان کرتے ہوئے اب اندر گھسا پیچھے کی طرف قدم اٹھا رہا تھا، اس طرح پیٹھ کی اس کے قدم آہستہ آہستہ اس کی طرف آ رہے تھے۔ جب سردار نے غصے سے پوچھا، سردار، وہ میں بتانے آیا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے حکیم صاحب کا فون آیا ہے۔ شہباز کی جان بچانے میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ کافی بہتر حالت میں، ایک ہفتے میں ہم واپس قبیلے لا سکتے ہیں۔ وہ بہت خوشی سے بتا رہا تھا۔ اس کی آواز میں جوش تھا، جبکہ یہ بات تو اس کے لیے بھی کافی خوشی کی۔ یا مالک تیرا شکر ہے، وہ بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تو دوام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شہباز، وہ کس کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن جو بھی تھا وہ یقیناً اس کے ڈاکو جی کے لیے بہت خاص تھا۔ ڈاکو جی؟ شہباز کون ہے؟ آپ نے مجھ سے تو نہیں ملوایا اسے؟
وہ تو اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ اس کی آواز میں تجسس تھا۔ سجن سائی، وہ میرے چچا کا گھوڑا ہے، اب آئے گا نا تو اسے ملواؤں گا، اس کی سواری کرتے ہیں۔ اب بوڑھا ہو چکے نا، لیکن اسے گولی لگی، حالت بہت خراب ہوگی، اللہ کا بڑا کرم ہے، اب ٹھیک ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ اس کی آواز میں اپنے گھوڑے کے لیے محبت تھی۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، جانوروں کو بھی صدقے دیا کریں آپ، جانوروں پر بھی مصیبتیں ٹوٹتی ہیں، اللہ خیر کرے، میں ضرور ملوں گی۔ وہ ساتھ ساتھ اپنی آنڈی ہلاتے ہوئے اسے باتوں میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر پہلی وہ اس کی گستاخیاں بھول چکی تھی، لیکن ایک گھوڑے کو گولی لگی تھی، یہ بات اس کے لیے خوفناک تھی۔ یہ کیسے دشمن تھے جو بے زبان جانوروں پر بھی حملہ کر دیتے تھے؟ وہ کیسے یقین کرتی کہ وہ لوگ انسانوں کے لیے خطرناک نہیں تھے؟ اور جس قدر شدید حملہ سردار پر ہوا تھا وہ بھی قابل فراموش تھا۔ اس کے دل میں ایک نیا مقصد پیدا ہوا۔ اس نے فیصلہ کر لیا، اب چاہے جو کچھ بھی ہو، وہ اپنے ڈاکو کو غلط کام نہیں کرنے دے گی۔ وہ انہیں سمجھائی کہ یہ غلط کام کتنا خطرناک اور کتنا جان لیوا۔ اسے یقین تھا وہ اس کی بات کو ضرور سمجھے گا، کیونکہ اس کی محبت میں اتنی طاقت تھی، وہ سردار کو بدل سکے۔ اچھا سردار، میں صرف یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ شہباز ٹھیک ہے، بلکہ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ اپنے سالے کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں اس کی بہن کے پاس۔ میری واپسی ذرا دیر سے ہوگی، وہ دانت دکھاتے ہلکا سا سر کو کھجاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ دعا بھی اس کی تیاری دیکھ کر پہلے حیران تو ہوئی تھی، پھر سوچا جمعہ ہو سکتا ہے اس کے لیے اس نے نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے ہوں، لیکن اب اسے سمجھ میں آیا کہ یہ تیاری جمعے کے لیے نہیں کی گئی۔ وہ جب بھی شہر جاتا کافی تیار ہو کر جاتا، حالانکہ یہ تیز پرفیوم لگانا، کپڑوں پر ہلکی سی شکن نہ آنے دینا بالا کی سخت طبیعت کے لیے نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں سردار کافی صاف ستھرا انسان تھا، جبکہ بالا کی تو داڑھی بھی اکثر بھری ہوئی ہوتی تھی، لیکن یہ بات تو پکی تھی کہ جب بھی وہ اس لڑکی سے ملنے جاتا اس کی دھاک ہی نرالی، اس کے چہرے پر ایک خاص چمک ہوتی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ تم، لیکن کوشش کرنا واپسی جلدی ہو جائے، کیونکہ آج دعوت ہماری بیگم صاحبہ بنا رہی ہیں۔ کتنی خوشبودار کڑھائی ہے یہ، نہ ہو تمہارے واپس آنے تک کچھ بچے ہی نہ۔ وہ اس کا دھیان کڑھائی کی طرف لانے لگا جو واقعی لذت کا نظارہ پیش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھوک اور شرارت دونوں تھی۔ بالا بھیا، آپ پریشان مت ہوں، میں آپ کا حصہ الگ کر کے رکھ دوں گی۔ دعا نے اسے اپنی طرف سے بے فکر کیا تو اس نے سردار کو دیکھ کر ہلکے سے دانت دکھائے اور پھر ان دونوں کو خداحافظ کرتا کچن سے نکل گیا۔ بالا کے جاتے ہی سردار نے ایک دفعہ پھر سے اس کی گرد اپنی بہوں کا آزار بنایا تھا۔ اس دفعہ وہ چھری اٹھا کر اس کی طرف کر چکی تھی۔ پیچھے ہٹیں، عجیب انسان ہے، الفی کی طرح چپک گئے ہیں میرے ساتھ، اترنے کا نام نہیں لے رہے۔ اب اگر آپ نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو میں اس چھری سے آپ کے 2 پیس کر دینے ہیں۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ سردار نے ناراضگی سے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو مایوسی آئی، مگر پھر شرارت لوٹ آئی۔ کیا مسئلہ ہے سجن سائی؟ میں تو تمہاری مدد کرنے آیا تھا، سیدھے طریقے سے کہو نا، میری مدد نہیں چاہیے۔ ایک تو سب قبیلے والوں کو ادھر سے بھگایا تاکہ میں آ کر اپنی بیوی کی مدد کر دوں، اوپر سے تم۔ اس نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، میری مدد کر رہے ہیں؟ وہ حیرت سے چیخ اٹھی، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ میں کوشش کر رہا تھا، مگر تم اتنی حسین لگ رہی تھی، تمہاری مدد کرنے کے بجائے میرا تم سے پیار کرنے کا دل کرنے لگا، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ ضرورت سے زیادہ معصوم بن رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک میٹھی سی شکایت تھی۔ نکلیں ادھر سے، ابھی کے ابھی کچن سے باہر نکلیں۔ اب اگر آپ 1 سیکنڈ مزید یہاں کچن میں رہے نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، نکلیں ادھر سے۔ وہ اسے کندھے پر ہلکا سا دھکا دیتے ہوئے چھری دکھا کر کچن کے دروازے سے دھکے مار کر باہر کر چکی۔ اس کی آواز میں سختی تھی، مگر چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ جب قبیلے کے سارے لوگوں نے اچانک ہی سردار کو دھکے کھاتے کچن سے نکلتے دیکھا، سب حیران ہوئے، پھر کندھے اچکا گئے، جیسے ان سب کے لیے بھی کوئی نارمل سی بات ہو۔ اور نارمل سی تو بات ہی، یہ تو حقیقت تھی کہ اس سردار کو صرف سردارنی ہی کنٹرول کر سکتی تھی۔ وہ کسی اور کے قابو میں آنا ہی نہیں چاہتا تھا، اسے صرف وہ کنٹرول کر سکتی تھی جس سے وہ کنٹرول ہونا چاہتا تھا۔ اس کی دنیا اب صرف دوام کے گرد گھومتی تھی۔ تم لوگوں کی بیویاں بھی کیا تم لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہیں؟ وہ جو سب دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے انہیں دیکھتے ہوئے وہیں چرپائی پر لیٹ کر بولا تو سب اپنے اپنے دکھڑے سننے لگے، جبکہ ڈمرو تو خوب مزے لیتے ہوئے تیز تیز اس کی ٹانگیں دبا رہا تھا۔ ارے رباب، میری بچی، آ جا، دیکھ کتنا پیارا موسم ہے، یہاں آ کر بیٹھ میرے پاس۔ امی باہر صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، ملازمہ وہیں باہر کپڑے دھو رہی تھی۔ صحن میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور پرندوں کی چہچہاٹ ماحول کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ رباب ان کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی، اس کے چہرے پر بھی سکون تھا۔ ریان کی طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر ہے ماشاءاللہ، آج تو کافی خوش لگ رہا ہے۔ اللہ پاک میرے بچے کو نظر بد سے بچائے، ہمیشہ ہنستا کھیلتا رہے میرا بچہ۔ امی کی آواز میں ممتا کی شیرینی گھلی ہوئی تھی۔ جانتی ہیں، ہمیشہ کہتا تھا پہلے بہن کی شادی کروں گا پھر خود شادی کروں گا، لیکن بیلا پر بھی ڈاکٹر بننے کا ایسا بھوت سوار ہوا کہ حد نہیں، اسے شادی نہ کرنی پڑے، اس لیے دن رات ایک کر کے اس نے اپنی ڈاکٹری کی پڑھائی مکمل کی اور اب تو ماشاءاللہ اتنی قابل ڈاکٹر بن گئی ہے۔ بس اس کی یہ ہوم جاب مکمل ہو تو اس کی شادی کے بارے میں بھی سوچیں گے، بلکہ میں کیا سوچوں گی، اب تو یہ جو سوچنا ہے تم نہیں سوچنا، یہ پورا گھر تمہارے حوالے، میرا بیٹا تمہارے حوالے، ہر چیز تم نے دیکھنی ہے، میں تو اب ذمہ داریوں سے آزاد ہوں، اللہ خیر کرے، اب زندگی ختم ہو جائے تو بھی کوئی پریشانی نہیں۔ امی نے ایک گہرا سانس لیا، ان کی آنکھوں میں محبت اور اطمینان تھا۔ امی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، اللہ آپ کا سایہ ہم تینوں پر سلامت رکھے۔ کسی کے آ جانے سے کسی کی کمی پوری نہیں ہوتی، ہر انسان کی اپنی جگہ ہوتی ہے اور آپ تو ماں ہیں، ماں کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا، اللہ پاک آپ کو ہماری بھی زندگی لگا دے۔
वो नरमी से इनके हाथ थामते हुए बोली। इसकी आवाज़ में खलूस और अपनाइयत था। उन्होंने मुस्कुराकर इसका माथा चूमा। उनकी आंखों में रुबाब के लिए बेपनाह प्यार था। जबकि रेहान आहिस्ता से जलता बाहर आ गया। उसके चेहरे पर भी एक नई ताजगी थी। अरे अरे, ये क्या हो रहा है यहाँ? मुझे ये नज़ारा बिल्कुल भी पसंद नहीं। अरे थोड़ा तो सास बहू वाला ड्रामा क्रिएट करें। 3 दिन से घर पर पड़ा बोर हो रहा हूँ। थोड़ी लड़ाई झगड़ा ताना तने करें, बिल्कुल मुझे मज़ा नहीं आ रहा। अम्मी यार, आपको बहू ला कर दिया, आपने तो बेटी बना ली। रेहान ने मजमूई शिकायत के अंदाज में कहा। उसकी आंखों में शरारत थी। चुप कर बदतमीज़, वो मेरी बहू ही है, बेटी नहीं। अम्मी ने प्यार भरी डांट से कहा। तो रुबाब ने हैरत से उन्हें देखा, जैसे उनकी बात को समझ न सकी। उसका क्या मतलब था कि वैसे अपनी बेटी नहीं मानती थी, वैसे अपनी बहू ही समझती थी। रुबाब के दिल में एक लम्हे को अजीब सी कैफियत हुई, लेकिन फिर अम्मी की अगली बात ने उसके दिल को छू लिया। रुबाब मेरी बहू है, मेरी बेटी नहीं। पता नहीं हर कोई बहू के नाम पर मुंह क्यों बनाता है। बहू कोई बुरी नहीं होती। मुझे समझ नहीं आता लोगों ने सास बहू के रिश्ते को विलन क्यों बना कर रखा है। मैं नहीं लाई बेटी, मैं बहू बना कर लाई हूँ और मुझे इसकी सास बनना है, माँ नहीं बनना। इतना खूबसूरत अलग है। एक औरत अपना बेटा एक दूसरी औरत को देती है, लेकिन औरत अपनी सारी जिम्मेदारियाँ को दूसरी औरत को देती है। इतनी खूबसूरत अल्लाह को दुनिया वालों ने इतने बुरे तरीके से पेश कर रखा है, जैसे खुदा ना खास्ता कोई बुरा रिश्ता हो। मैं नहीं जानती। मेरी एक ही बेटी और दूसरी बहू मेरी, और मेरी बहू दुनिया की सबसे अच्छी बहू है। मुझे नहीं बनना अपनी बहू को अपनी बेटी। मैं बहू को बहू बनाऊंगी, उसकी सास बनूंगी, और मैं पूरी कोशिश करूंगी ये अच्छी सास बनूँ। वो नरमी से रुबाब का हाथ पकड़ते हुए इसकी बात गहराई का मतलब समझकर वो मुस्करा दी। अल्फाज ने रुबाब के दिल में अलग जगह बना दी थी। बेशक रिश्ता मोहब्बत और एहतराम का था। मतलब मुझे इस घर में कोई इंटरटेनमेंट नहीं मिलेगी। खाला एक कप चाय ही बना दे, ज़बान का जायका नहीं बदल सकता। चाय के जायके से काम चला लूँगा। अब की दफ़ा रेहान ने काम करती मासी से कहा। उसकी आवाज़ में हल्की सी मायूसी थी। वो काम कर रही है, मैं बना देती हूँ चाय। रुबाब फ़ौरन बोली। अम्मी ने इसका हाथ थाम लिया। तू कहीं नहीं जाएगी, तो इस घर की बहू है। अभी तुझे इस घर में आए 4 दिन नहीं हुए। जैसे चाय की बहुत तलब हो रही है, वो जाकर खुद बना ले और हमारे लिए बना कर ले आए, अम्मी ने कहा। तो रुबाब ने बेसाख्ता रेहान की तरफ देखा। उसकी आंखों में शरारती, बेटा बीमार है, आपका अम्मी जगह जगह से कट्टा पट्टा है, किचन में जाकर काम करता है, अच्छा लगेगा। उसने माँ को देखते हुए कहा, जिन्होंने उसे नज़रअंदाज किया जैसे उसे सुनना ही ना हो। जबकि वो काफ़ी देर उन्हें और रुबाब को घूरता रहा। फिर आखिरकार थक उठकर किचन की तरफ चला गया और तकरीबन 5 मिनट के बाद ही 4 कप चाय हाजिर थी। उसकी चाय बनाने की महारत ने रुबाब को हैरान कर दिया। खाला आए, पहले चाय पी लीजिए, फिर बाद में काम करते रहिएगा, उसने काम करती मासी से कहा, जो खुद भी मुस्कुराते उनके पास आकर बैठ गई थी। उन्होंने नोट किया रेहान की शख्सियत घर में बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो एक बहुत अलग इंसान था। वो एक सख्त तीर पुलिस वाला, जो अपने फ़र्ज़ को बहुत अच्छे तरीके से निभाता था, हर चीज़ को अच्छे तरीके से हैंडल करता। लेकिन घर में अपनी माँ और बहन के साथ उसका एक अलग ही रूप था। वो एक बहुत अच्छा भाई था, जो अपनी बहन की बहुत ज़्यादा परवाह करता, उसकी हर ख्वाहिश का ख्याल रखता। वो बहुत अच्छा बेटा था। उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए बेताजा फ़िक्र और एहतराम था। वो सिर्फ अच्छा ऑफिसर नहीं, अच्छा बेटा और भाई भी था। शोर कैसा था फिलहाल वो नहीं जानती थी, लेकिन अंदर कमरे में गई उसकी हरकत को याद करके चेहरा फिर से लाली बिखरने लगा था। वैसे देख नहीं पा रही थी, शर्मा से उसके गाल लाल हो रहे थे। उसके दिल में एक अजीब सी कश्मकश थी। ये शख्स उसके लिए एक गहरा राज बनता जा रहा था। जबकि चाय उसने बहुत अच्छी बनाई थी। अम्मी बता रही थी वो बहुत अच्छा खाना बना लेता। किसी दिन उसके हाथ का खाना भी खिलाएंगी उसे, जिस पर वो सिर्फ मुंह बनाता आंखें घुमाता रहा। अम्मी का तो मूड आज